پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ ایم پی اے کا الیکشن لڑا, سی ایم پنجاب کیوں نہیں بنے؟ مجھے لگتا تھا کہ جو بھی بنے گا سی ایم پی ٹی آئی کا اس سے ہونا نہیں ہے ڈیلیور. علیم خان صاحب کو میں اتنا جانتا نہیں تھا, جب وہ وزیر بنے سینئر منسٹر تب مجھے فیل ہوا کہ یہ بن جاتے تو شاید بہتر ہوتا. بشرا بی بی کی کوئی انوالومنٹ تھی پنجاب گورنمنٹ میں؟ نہیں, آج تک میں نے تو نہیں دیکھی. زیادہ ایجوکیشن کے لیے کام کس نے کیا؟ میں تو ظاہر ہے یہی کہوں گا کہ میں نے بہت زیادہ کام کیا. انفارچونیٹلی جب ہماری گورنمنٹ پہلے گئی 2 دفعہ دوبارہ وزیر بن گیا تھا نا, تو اسی میں انڈو ہونا شروع ہو گیا. اچھا, آخری بلکہ بزدار صاحب کو جب سمجھ آئی نا کہ سی ایم تو وہ ہیں اور پاور ان کے پاس ہے, انہوں نے خود ہی انڈو کرنا شروع کیا. انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا آخری دنوں میں. اچھا, آخری 2-3 ماہ کافی میں ڈسٹرب تھا ان کی وجہ سے بھی, چودھری پرویز الہی کی وجہ سے بھی, اور بلکہ مجھے تو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا غصے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے معاملات خراب کب اور کہاں سے ہونا شروع ہوئے؟ میں آپ کو اتنی ہنٹ ضرور دے دیتا ہوں, یہ انٹرنیشنل مسائل تھے, یہ کوئی لوکل مسائل نہیں تھے. 9 مئی کو آپ کہاں پہ تھے؟ میں گھر پہ تھا. راجہ یاسر منون وہ کرتے جو خان صاحب کہتے ہیں؟ ہاں نہیں, بالکل نہیں کرتا. آج ہم آپ کو کہانی سناتے ہیں ایک ایسے شخص کی جو راجہ بھی ہیں اور رہتے بھی ایک محل میں ہیں, وزیر بھی رہے, سیاست بھی کی اور اب مکمل طور پر سیاست سے لا تعلق ہو گئے ہیں. راجہ یاسر ہمایوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو. صرف نام میں راجہ ہے یا خاندان بھی وہ راجاؤں کا ہے اور محل میں رہتے ہیں؟ ویسے مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ کوئی 150 سال پرانا ہے اور پورے ایک محل کا کلچر ہے وہ. بس یہ ایک تھا بیک گراؤنڈ, اب تو ٹائمز چینج ہو چکے ہیں. تو کیا آپ شفٹ کر گئے ہیں وہاں سے؟ نہیں, میں تو وہیں رہتا ہوں, لیکن دنیا کے حالات چینج ہو چکے ہیں. تو راجہ یاسر ہمایوں کون ہے؟ ہم تو جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ ایم پی اے کا الیکشن لڑا, اسمبلی میں آئے, پھر مختلف وزارتیں رہیں, ٹورزم کی رہی, آئی ٹی کی وزارت رہی, ہائر ایجوکیشن کی وزارت رہی. آپ بتائیں راجہ یاسر ہمایوں کون ہے؟ میں جی بنیادی طور پہ چکوال سے میرا تعلق ہے. ایک پولیٹیکل فیملی تو تھی. میرے دادا پری پارٹیشن ایم ایل اے تھے, 27 میں بنے پہلی دفعہ, پھر مسلم لیگ میں تھے, پاکستان موومنٹ میں تھے. پھر پاکستان بننے کے بعد ان کو میرا خیال ہے بہت اچھے وقت پہ سمجھ آ گئی کہ اس ملک کی پالیٹکس جو ہے وہ کسی غلط ڈائریکشن میں ہی جا رہی ہے. تو ہی بیسیکلی ریٹائرڈ فرام پالیٹکس. صرف کوئی 50s میں ان کی ایج تھی, جتنی میری ایج ہے اس کے لگ بھگ, اور انہوں نے پالیٹکس چھوڑ دی اور بلکہ وصیت کی اپنے اولاد کو کہ دور ہی رہیں اس سے پاکستان میں اگر رہنا بھی ہے تو. اور پھر ایکسٹینڈیڈ فیملی آبویسلی اپنا ہمارا ایک قبیلہ ہے, دھڑا ہے, تو لوگ ہمارے اور میرے سیکنڈ کزنز وغیرہ وہ لوگ پالیٹکس میں آ گئے. تو ہم لوگ اپنے مختلف کاموں میں بزی تھے, فیملی جو ہے. اور میں نے ایچ ایس این کالج سے اے لیولس کیا, پھر یونیورسٹی آف فلوریڈا سے کمپیوٹر انجینئرنگ کی. امریکہ میں تھا, وہاں پہ پھر جو بھی پاکستانی ہوتے ہیں ان سب کی خواہش تو دل میں یہی ہوتی ہے کہ پاکستان کو ٹھیک کیا جائے. میں کیونکہ انڈینس کے ساتھ کافی آؤٹ سورسنگ ہم انڈیا کرتے تھے, تو میری بھی یہ خواہش تھی کہ انڈیا جو اتنی ترقی کر رہا ہے آئی ٹی میں, تو پاکستان کو کرنی چاہیے. تو یہ بنیادی وجہ تھی جو میں پاکستان آیا 98-99 میں. اور وہاں سے سوچ کے آئے تھے کہ سیاست کروں گا اور اس طریقے سے چینج لے کے آؤں گا؟ نہیں, ایکچولی جب میں وہاں سے آیا تھا تو ہماری فیملی پیپلز پارٹی میں تھی اس وقت, اور میری بھی یہ خواہش تھی کہ میں شاید کسی پوائنٹ پہ ایز اے ٹیکنوکریٹ پیپلز پارٹی کو جوائن کروں. لیکن کوئی الیکشن لڑنے کا میرا مزاج نہیں تھا, اور میرا یہ خیال نہیں تھا کہ کبھی میں الیکٹورل پالیٹکس میں آؤں. تو میں نے یہاں کے جب دیکھا کہ یہاں پہ تو بنیادی مسئلہ یہ کہ ہیومن ریسورس ٹھیک نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم ٹھیک نہیں ہے. تو میں پھر انوالو ہو گیا اپنے طور پہ تعلیم کے ساتھ, اور میں نے ایک تعلیمی ادارہ کھولا چکوال جا کے, جس کا بیسک ایم یہ تھا کہ مڈل کلاس بچوں کو وہ تعلیم دی جائے جو اشرافیہ کے بچے لیتے ہیں, یعنی کہ او لیولس کرایا جائے, اے لیولس کرایا جائے, اور اس میں دیکھیں. اور میرے کوئی آئیڈیاز تھے کہ ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا تھا میں, اور وہ بڑے اچھے ہوئے. بڑا اچھا اسکول بنایا میں نے, اکیڈیمکلی بڑا اس کا سکسیس رہی. مائرس کالج کے نام سے. تو وہ جو اسکول تھا وہ ایک سکسیس تھی. اس کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ جب بی بی واپس آئیں گی تو شاید ان کو ملوں, بلکہ ٹائم بھی تھا میرا ان کے ساتھ ملاقات کا. 2006-07 کی بات ہے جی, جب وہ آئی تھی واپس 7 میں. تو جب ان کی شہادت ہوئی تو اس سے 2-3 دن بعد میری ان سے لاہور میں ملاقات طے تھی. تو بس انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھ کے بعد میں پھر سوچا کہ واپس جاتا ہوں امریکہ اور جا کے ڈاکٹریٹ کرتا ہوں. تو میں اس کی تیاری کر رہا تھا ان دنوں میں. میرے ایک اور آبویسلی میری ایک بیک آف مائی مائنڈ خواہش تھی کہ چکوال میں یونیورسٹی بناؤں گا. ایک اسکول تو بنا دیا. تو میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے بڑے قریبی, انہوں نے میں ان کو اسلام آباد ملا تو انہوں نے کہا کہ یار تم یونیورسٹی بنانی, تو عمران خان کو کیوں نہیں ملتے؟ تو میں نے کہا جی ہاں مل لیتے ہیں, اتفاق نہیں ہوا ملنے کا. تو کہتے ہیں کہ ہم نمبر انہوں نے بنائی ہے تو آپ
اپنی زمین وغیرہ ڈونیٹ کریں تو اس کو ریکویسٹ کریں گے خان صاحب کو کہ ہیلپ اس آؤٹ. تو ملنے تو میں اس لیے گیا تھا ان کو. وہاں پہ بس گفتگو کچھ ایسی ڈائریکشن میں چلی گئی. ان کو حالانکہ میں نے تو نہیں بتایا کہ میرا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, لیکن پتہ چل گیا گفتگو, بتانے والوں نے بتا دیا تھا. تو وہ پھر خان صاحب نے انسسٹ کیا کہ یار آپ پالیٹکس میں آئیں اور پی ٹی آئی جوائن کریں. تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ جی ایک ٹپکل دھڑے کی پالیٹکس ہوتی ہے چکوال میں. میں تو میری جو امیڈیٹ فیملی ہے, ہمیں تو بڑا عرصہ ہو گیا ہے پالیٹکس سے دور ہوئے. تو میری جو ایکسٹینڈیڈ فیملی میں میرے کزن لڑے ہیں, آپ ان کو لے آئیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں ان کو لے آتے ہیں. تو بہرحال ان کی خواہش تھی کہ میں آؤں. میں ان کو پریکٹیکلٹی یہ بتائی کہ میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ویل ہیو ٹو گیٹ سم پولیٹیکل دھڑا. ایک نون میں دھڑا ہے, اس کا جو مخالف دھڑا ہے اس کو لانا پڑے گا جو پنجاب میں پالیٹکس ہوتی ہے. تو دیٹس ہاؤ میں بھی تھوڑا ان سے انوالو ہو گیا. ملاقات یا فون پہ بات ہوتی رہتی تھی. پھر وہ میرے کزن تھے, وہ آئے پی ٹی آئی میں, پھر انہوں نے چھوڑ دی, ان کی بنی نہیں خان صاحب سے. تو 2013 میں خان صاحب نے مجھے خود ہی بلا کے کہا کہ میں نے تمہیں الیکشن لڑوانا ہے اور تم نے لڑنا ہے. اور میرا تعلق تب تک اس طرح کا بن چکا تھا کہ میں ان کو نہ نہیں کر سکا. ظاہر ایک کرزما تو تھا. تو آپ نے پریکٹیکلی 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا. میں نے ایکچولی کر تو فرینکلی 8-9 میں ہی لیا تھا, لیکن عوامی لوگوں کو پتا 13 میں چلا کہ اناؤنس کیا جب خان صاحب میرے گھر آئے, اور ٹکٹ بھی اناؤنس کر دیا آلموسٹ. تو 13 کا الیکشن جو تھا اس سے پہلے. اس سے پہلے آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ فیملی تو پالیٹکس کر ہی رہی تھی دادا سے, اور پھر اس کے بعد چل رہا تھا, کزنس بھی کر رہے تھے, کچھ پیپلز پارٹی میں تھے لوگ, کچھ نون لیگ میں تھے. تو مین وائل وہاں سے آفر نہیں آتی رہی کہ آپ آئیں الیکشن لڑیں؟ کیونکہ پنجاب کے اندر آپ نے کہا کہ وہ دھڑے کی سیاست ہوتی ہے, برادری کی سیاست ہوتی ہے. تو جو لوگ پیپلز پارٹی میں ہوں گے ان کے مخالف لوگ نون لیگ میں وہ کہتے ہوں گے آ جائیں. نہیں, میں نے جیسے عرض کیا نا کہ بی بی نے تو مجھے ای میل پہ بڑا انسسٹ کیا. میرے پاس ای میل ان کی پڑھی ہے ابھی تک کہ یار شی ریلی وانٹیڈ می کہ میں پیپلز پارٹی جوائن کروں. اور آئی واز لوکنگ فارورڈ فرینکلی. میں بھی ان کو لیڈر سمجھتا تھا اور مانتا تھا. بلکہ تو میں جب آئی واز لوکنگ فارورڈ کہ وہ آئیں گی تو میں ضرور ایز اے ٹیکنوکریٹ جوائن کروں گا. تو بی بی کے بعد زرداری صاحب بی بی کے بعد پھر نہیں, تب حالانکہ میرے عزیز تو منسٹر بھی بن گئے تھے, ان کی کیبنٹ میں بھی تھے, بڑے قریبی لوگ تھے پیپلز پارٹی میں. تو بلکہ نون میں ایز سچ کوئی امیڈیٹ فیملی نہیں تھی, ایکسٹینڈیڈ تھی, لیکن پیپلز پارٹی میں تو میری امیڈیٹ فیملی تھی بڑی قریب. تو زرداری صاحب نے رابطہ نہیں کیا؟ نہیں, میں انٹرسٹڈ نہیں تھا. مجھے ایکچولی جب بندہ کسی کو لیڈر نہ مانتا ہو تو پھر اس کے ساتھ جوائن بھی نہیں کرنا چاہیے. تو مجھے یو تھنک کہ بی بی واز لیڈر اور ان کے بعد پھر وہ پوٹینشیل نہیں ہے؟ ہاں نہیں ہے. ایک ایٹ لیسٹ ابھی تک تو مجھے نظر نہیں آیا. اگر دیکھیں بلاول اگر امپروو کر جائیں تو فی الحال تو نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے. آپ کو کہیں لگتا ہے کہ بختاور یا اگر وہ آئیں اس میں الیکٹورل پالیٹکس میں تو بی بی کی ریپلیسمنٹ؟ ایکچولی میں کوئی ڈومیسٹک پالیٹکس کا اتنا بڑا فین نہیں ہوں. تو بے نظیر کو تو میں ان کی اپنی ایبلٹیز کی وجہ سے پسند کرتا تھا. ناٹ کہ ٹھیک ہے وہ بھٹو کی بیٹی تھیں, لیکن بھٹو کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ شی پرووڈ ہر سیلف نا. جس طرح وہ جیل میں رہیں اور جو انہوں نے جد و جہد کی ایم آر ڈی میں, پھر واپس آئیں, الیکشن لڑا, تو شی پرووڈ ہر سیلف اے لیڈر. اٹ واز ناٹ کہ بھٹو کے تو اور بھی بچے تھے, مرتضیٰ بھٹو بھی تھے, شاہ نواز بھی تھے. اس کے اراؤنڈ تو بہت سی کانسپریسیز بھی ہیں, لیکن ہم پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور پولیٹیکل کلچر کو ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, 2013 میں آپ نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا, آپ ہار گئے وہ الیکشن. جی اوبیسلی. اور پھر آپ نے دوبارہ 5 سال گزارے. میں نے ایکچولی وہ 5 سال بھی میری, کیونکہ میرا کزن جو تھے وہ بھی لڑے تھے اور انہوں نے کافی زیادہ ووٹ لیے تھے, آزاد. اور وہ ہمارا جو ایک گروپ تھا اس کو وہی لیڈ کرتے تھے. میرے دادا کے بعد کچھ اور لوگ آئے, پھر وہ ان کے پاس تھا. تو اور وہ ضلع ناظم بھی رہ چکے تھے 2 دفعہ. تو ہی واز ویری اسٹرانگ اور پاپولر ان چکوال. تو میری خواہش تھی کہ وہ آ جائیں, لیکن خان صاحب کی ان سے کچھ اختلاف ایسے ہو گئے تھے کہ خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ان کو دوبارہ لیں. تو بہرحال میری اور خان صاحب کی آپس کی اگریمنٹ یہ تھی کہ 18 تک دیکھتے ہیں, اگر ہمیں اتنا اسٹرانگ ہم ہو گئے کہ اپنے سر پہ جیت سکے تو پھر خود لڑیں گے, نہیں تو ان کو واپس لے آئیں گے. کیونکہ ان کو بھی نہ وہ ہمارے بغیر جیت سکتے تھے, نہ ہم ان کے بغیر جیت سکتے تھے, رائٹ. سو 18 میں پھر وہ آ گئے اور ان کو ہم نے ایم این اے کا ٹکٹ دے دیا. اور میں نے بلکہ ریکویسٹ کی کہ اب یہ لڑیں, میں نہیں لڑنا چاہتا. تو بہرحال خان صاحب نے انسسٹ کیا کہ نہیں, آئی وانٹ یو ان پنجاب, اور تم لڑو الیکشن لازمی. پھر میں نے ان سے یہی خان صاحب سے کہا کہ اب ان سے پوچھیں, اگر ان کو میں سوٹ کرتا ہوں تو میں لڑ لوں گا, ادروائز نہیں لڑوں گا. تو جب ان کی بات ہوئی تو فار سم ریزن ان کو بھی میں اس سلیکشن میں سوٹ کر رہا تھا. یہ بتائیں کہ 2018 میں خان صاحب نے آپ کو خود ٹکٹ دیا اور آپ نے الیکشن لڑا, ایم پی اے کا الیکشن جیت گئے, اسمبلی میں آ گئے, اور پھر خبریں کہ راجہ یاسر ہمایوں سی ایم پنجاب بننے والے ہیں. پھر وہ سی ایم پنجاب کیوں نہیں بنے؟ آئی ڈونٹ نو جی. مجھے تو خان صاحب نے, جیسے میں نے عرض کیا کہ ٹکٹ بھی انہوں نے ہی دیا تھا اور سی ایم کا نام بھی انہوں نے خود ہی سوچا تھا کہ مجھے بنانا ہے, آئی گیس
کیونکہ میرے سے انہوں نے 1-on-1 کبھی مجھے کہا نہیں. 2008 میں اپنے ملتے ہیں, 2018 میں آپ MP بنتے ہیں, تو اتنی اچھی دوستی ہو گئی تھی یا اتنا پوٹینشیل دیکھ لیا کہ راجہ یاسر کو CM شاید دیکھا ہی ہوگا, کیونکہ انہوں نے مجھے انسسٹ کر کے پالیٹکس میں لے کے آئے تھے, شاید انہوں نے کچھ دیکھا ہو. تو پھر کیا ہوا, وہ کہانی کیا تھی؟ CM کس نے بتایا پہلی دفعہ CM بن رہے ہیں؟ خان صاحب نے مجھے تو جی خان صاحب نے تو یہ کہا کہ بڑی امپورٹنٹ اسائنمنٹ دینا چاہ رہے ہیں, تو میں نے سمجھا کہ شاید وزارت ہی دے رہے ہوں گے. تو آیا آج کہ مجھے ایجوکیشن چاہیے, تو اس کو میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا پھر کہ کیا دینا ہے. مختصر سی گفتگو میری ان سے 1-on-1 ہوئی. مجھے تو عامر کیانی صاحب نے بتایا, جو ان کے بڑے کلوز تھے اس وقت, اور ہمارے صدر بھی تھے نارتھ پنجاب کے, کہ بنا رہے ہیں. میں نے کہا سر ٹھیک ہے, مجھے تو نہیں بتایا انہوں نے. پھر مجھے ظاہر ہے جس طرح معاملات ہوتے ہیں, کچھ دنوں میں کافی کلیئرٹی آ گئی کہ بنا رہے ہیں, پر آئی واز ناٹ ویری کانفیڈنٹ, اس لیے کہ میرا خیال تھا کہ جس طرح کے پنجاب میں حالات ہیں, ایک تو آپ نے اپنا منشور امپلیمنٹ کرنا ہے, تو آپ کیو لیگ کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنا رہے تھے. کیو لیگ کی بالکل اور لائن تھی, الگ لائن تھی. تو مجھے لگتا تھا کہ جو بھی بنے گا CM PTI کا, اس سے ہونا نہیں ہے ڈلیور. اچھا. اور دوسرا مجھے یہ بھی تھا کہ تجربہ بھی نہیں, اوبیسلی سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو سسٹمز کی سمجھ ہو, پھر آپ پہلے دن سے سوچ سکتے ہیں کہ یہ کروں گا یا وہ کروں گا. تو اس وقت تو اوبیسلی میں پہلی دفعہ MPA بن رہا تھا, تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں بنوں CM. آپ خود بھی نہیں چاہتے تھے؟ میں نہیں چاہتا تھا بالکل, اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ پارٹی کسی سینئر بندے کو بنائے, شاہ محمود صاحب کسی طریقے سے بن جائیں, یا فرینکلی میں تو یہی چاہتا تھا کہ وہ بن جائے. نہیں تو آپ نے کوئی پیغام بھجوایا خان صاحب کو کہ میں نہیں, میں نے نہیں رائٹ پرسن فار دس جاب؟ انہوں نے مجھے جب کہا ہی نہیں کہ تمہیں بنا رہا ہوں, جب پوچھا ہی نہیں, پوچھتے تو میں بات کرتا. بتا دیے, بعد میں پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی بنے, تو آپ ان کے تھرو گئے تھے. اور ویسے بھی ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ ہے کہ جہاں پہ گھر پہ سیکورٹی پروٹوکول بھی لگ گیا, تو آپ انہیں بھی کہہ دیتے کہ میں تو پہلے دفعہ MPA بن رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یا وہ چام نظر آ رہا تھا CM شپ؟ نہیں, چام تو بالکل نہیں نظر, تھوڑا میں آئی واز ناٹ ویری ہیپی اباؤٹ اٹ فرینکلی, جو صحیح بات ہے. لیکن اوبیسلی وہ کہتے ہیں نا کہ یو آر آئی جسٹ ویٹنگ, ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, لیٹس سی. تو اس کے بعد پھر جب وہ بزدار صاحب کا نام آیا, تو آئی گاٹ ریلیوڈ کہ ٹھیک ہے کوئی اور بندہ بن رہا ہے. تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ آپ کا نام تو آئین سے شروع نہیں ہوتا, تو پھر آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو, یہ باتیں تو TV پہ ہی چلتی رہی ہیں, مجھے کوئی حقیقت نہیں تھی. میرا نہیں خیال اس کیا کیسے ہو سکتا ہے. خان صاحب بڑے پڑھے لکھے بندے کو, عین کو انہوں نے دیکھا. میرا خیال ہے ان کو بیسیکلی تو کوئی ایسا بندہ چاہیے تھا جو ان کی بات مانے بالکل 100%. اور میرے بارے میں بھی شاید ان کا یہی خیال تھا اپنا. تو آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ راجہ یاسر مینون وہ کرتے جو خان صاحب کہتے؟ نہیں, بالکل نہیں کرتا. ایسا نہ ہوتا. اپیرنٹلی لگتا ہے ایسے کہ آئی ایم سافٹ پرسن, لیکن ایکچولی بالکل میری لائنز بڑی جو میں نے ڈرا کی ان کو کراس کسی کو نہیں کرنے دیتا. تو یہ پھر خان صاحب کے کان میں کسی نے یہ بات ڈال دی؟ شاید ڈال دی ہو, پاسبلٹی ہے, یا انہوں نے خود سوچا, یا کوئی مجھے ریزنز پتہ نہیں ہے. رائٹ. اور تو پارٹی کے اندر سے بھی آپ کی کوئی مخالفت ہوئی کہ ان کو نہ بنائیں؟ اوبیسلی ظاہر ہے جو پارٹی میں باقی کینڈیڈیٹس سے جو اتنی عرصے سے کوشش کر رہے تھے CM بننے کی, ان کو تو لگا ہوگا نا کہ یہ کدھر سے آ گیا اچانک. سو چلیں ہم باقی کینڈیڈیٹس, آپ چاہتے تھے کہ شاہ محمود قریشی بن جاتے؟ میں چاہتا تھا کوئی سینئر بندہ بنے, اور شاہ محمود صاحب سینئر تو کو میں پسند اس لیے کرتا تھا. نہیں, سب سے سینئر تو شاہ محمود صاحب ہی تھے. اور وہ ان کی جو سب سے بڑی بات مجھے پسند تھی, جو جب وہ پیپلز پارٹی میں بھی تھے, تو ایک جنرل ریپو تھی کہ یہ کرپٹ نہیں ہے, آنیسٹ آدمی ہے. تو یہ ایک کوالٹی مجھے پسند تھی. تجربہ ساتھ تھا, بول بھی اچھا سکتے ہیں. تو آپ کا نہیں خیال تھا, آئی لائکڈ ہم بیسیکلی, کہ آپ کا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ وزارت خارجہ کے فرنٹ پہ انہوں نے بہتر پرفارم کیا ہے, اور جو باقی دیگر نام تھے, فواد چودھری کا نام بھی تھا, علیم خان بڑے ایکٹیو رہے پارٹی میں 2011 سے آنورڈ, تو انہیں بننا چاہیے تھا؟ بیسیکلی جی فواد صاحب تو میرے بعد ہی آئے تھے پارٹی میں. ٹھیک ہے. تو ہیں بھی ہمارے, ہیں تو لائق آدمی ہیں, آئی ڈونٹ نو. اور علیم خان صاحب کو میں اتنا جانتا نہیں تھا, تعارف بھی پارٹی میں بھی جب وہ تھے تو کوئی زیادہ میرا ان سے اس وقت تعلق نہیں تھا. سو مجھے جب وہ وزیر بنے, سینئر منسٹر, تو تب مجھے سمجھ آئی کہ اچھے خاصے یہ لائق آدمی ہیں. جب انہوں نے کچھ میٹنگس چیئر کی جس میں بھی بیٹھا تھا, تو تب مجھے فیل ہوا کہ یہ بن جاتے تو شاید بہتر ہوتا. تو اب 2018 میں آپ کیبنٹ میں آ گئے, اور آپ کے باس جو تھے وہ عثمان بزدار تھے, CM تھے. کس طرح پہلی جب میٹنگ ہوئی کابینہ کی, تو آپ نے کیسا انہیں پایا پہلی ملاقات میں, کہ وہ اہل بھی تھے یا نہیں, یا سوچا کہ خان صاحب کیتا جائے؟ ایکچولی جب پہلی دفعہ انہوں نے انٹرویو دیا نا TV پہ, تو ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کیسے چلائیں گے پنجاب کو. انہوں نے کہا میں خان صاحب کے ویژن کے مطابق چلاؤں گا. تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر نیکسٹ سوال یہ پوچھ لیا کسی نے کہ وہ ویژن ہے کیا, تو شاید وہ خان صاحب بتائیں گے, بولڈ ہو جائیں گے. تو وہ خیر کسی نے نہیں پوچھا.
تو آبویسلی پہلی ملاقات میں ہی یا پہلے ہفتے میں ہی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ظاہر ہے ان کے لیے شاید اتنا آسان نہ ہو چلانا پنجاب کا. نہیں وہ میڈیا میں بھی رپورٹ ہوتا رہا اور ہمارے کچھ دوستوں نے بھی بتایا اور کچھ آپ کے دوستوں نے بھی ہمیں بتایا کہ انہیں فائلز تک نہیں پڑھنی آتی تھی. شاید نہ پڑھنی آتی ہو, میرے سامنے تو کبھی نہیں پڑھی, لیکن بہرحال ڈیفینیٹلی ابیلٹی نظر نہیں آئی کہ وہ کچھ لیڈ کر سکے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ علیم خان صاحب ہیں, اور تو میرا ان کے بارے میں بھی پہلے امیج یہی تھا کہ شاید جسٹ ایک امیر آدمی ہے, اور لیکن جب انہوں نے میٹنگز کو چیئر کیا تو مجھے لگا کہ یار یہ تو سمجھتے ہیں بات. آئی مین تو عثمان بزار تو امیر بھی نہیں تھے, اب شاید ہو گئے ہیں, تب تو وہ اتنے امیر بھی نہیں تھے, اور وہ ان کا تو میرٹ بھی یہ تھا کہ ان کے گھر میں بجلی نہیں ہے. جی ہاں, یہی میرٹ تھا. جی ہاں, میں آئی ڈونٹ نو, یہ تو خان صاحب کو پتہ ہوگا کیوں انہوں نے لگایا. شاید میرا خیال ہے اس لیے لگایا ہوئے گا کہ ان کو لگتا ہوگا کہ ان کی ہر بات مانیں گے وہ. جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ عثمان بزار کے گھر پہ بجلی نہیں ہے تو آپ مایوس تو ہوئے ہوں گے کہ یار میرے گھر تو بجلی ہے, میں سی ایم نہیں بن سکا. نہیں, مجھے تو یہ خوشی ہوئی کہ ایٹ لیسٹ میں نہیں ہوں جو سی ایم بن رہا. تو سو آئی واز ناٹ لائک, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کسی نے تبدیلی لانی ہو یا بہتری لانی ہو تو پہلے اس کے پاس سب کچھ ہونا چاہیے, پھر ہی وہ لا سکتے. دنیا کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جتنے بڑے لیڈرز آئے ہیں وہ بڑے گھروں سے آئے ہیں. آپ کبھی مہاتما بدھ کو دیکھیں تو وہ بھی راجا تھا. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو مکہ کے سب سے معزز اور سردار گھرانے سے ان کا تعلق تھا. تو ایکچولی جو دنیا میں, یہ تو میں نے 2 ایگزامپلز دیے لیکن میں آپ کو 20 دے سکتا ہوں. کارل مارکس کو دیکھ لیں آپ, تو وہ بھی ایرسٹوکریٹ تھا. بیسیکلی آپ کو غریب کا درد تبھی پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے آپ کو نواز دیا ہو, اور پھر آپ کو فیل ہو کہ یار مجھے اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تو جن لوگوں کے پاس نہیں ہے ان کے لیے میں کچھ کروں. رائٹ, جس کی اپنی آنکھوں میں بھوک ہو وہ تو پہلے اس کی آنکھوں کی بھوک نہیں ختم ہوتی. تو آپ کا خیال ہے کہ سی ایم اپنی بھوک ختم کر رہے تھے؟ آئی ڈونٹ نو ان کے بارے میں کچھ کہنا ہے, وہ سردار تھے بہرحال, لیکن ٹھیک ہے فائنینشلی شاید ٹھیک نہیں ہوں گے, لیکن میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. جب سی ایم آتے ہیں پہلی کابینہ, پہلی 2-3 میٹنگز ہوتی ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں کیا کرنا ہے, مجھے سی ایم بنایا گیا ہے. تو کیا کہا انہوں نے, کیا بات کیا ہوئی کابینہ کی میٹنگ میں؟ وزراء نے کیا سوال کیے, انہوں نے کیا سوال کیے؟ دیکھیے آبویسلی یہ تو سمجھ آ گئی تھی کہ ان کو نہیں پتا کیا کرنا ہے. تو وہ جو ویژن تھا وہ تو خان صاحب کی طرف سے آتا تھا. میٹنگ کو وہ چیئر کرتے تھے, اور شروع میں ہی واز ویری انتھوزیاسٹک. ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ویژن دیں گے وزراء کو ڈائریکٹلی. وہ 100 days پروگرام بنوایا انہوں نے ہر وزارت سے, کافی محنت سے بنایا سب نے اپنے اپنے, اور اس کو چیک بھی پراپر لوگ کر رہے تھے. اور لیکن آبویسلی بزدار صاحب کا ایسا کوئی رول نظر نہیں آیا ہمیں ان دنوں میں, تو بالکل ہی نہیں تھا. اور ہمارا یہ خیال تھا کہ وزراء امپاورڈ ہوں گے اور وہ اپنی اپنی وزارتوں کو چلائیں گے اور ٹھیک کریں گے. تو یہ انیشیلی تو یہی خیال بھی تھا, اور کچھ عرصہ ایسے ہوتا بھی رہا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب ان کو سمجھ آئی کہ سب کچھ تو سی ایم ہوتا ہے پنجاب میں, تو یہ کیسے کر رہے ہیں, پھر کچھ حالات چینج ہونے شروع ہوئے. اوریجنلی پہلا 1 سال تو کام کیا لوگوں نے, ایسے نہیں کہ بالکل کچھ نہیں کیا. بتایا کس نے تھا کہ اصل پاور تو سی ایم کی ہے چلا کر, کیونکہ خان صاحب تو ہفتے 10 دن بعد 15 دن بعد بہت زیادہ پنجاب وزٹ کرتے تھے, لیکن یہاں پہ بھی تو کچھ چلانے والی ٹیم ہوگی نا جو عثمان بزدار کو چلاتی ہوگی, وہ لوگ کون تھے؟ آبویسلی دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ نزاکت آ ہی جاتی ہے, خدا جب وصول کرتا ہے. تو جب آپ سی ایم بن گئے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑے عرصے میں پتہ چل ہی جاتا ہے کہ پاور کس کے پاس ہے, رولز آف بزنس کیا ہیں پنجاب کے. وزراء کو پاور تو ہم تو خان صاحب سے ڈرا کر رہے تھے نا, تو ادروائز تو پنجاب میں وزیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے رولز آف بزنس کے تحت. سی ایم از ایوری تھنگ. یہ جو شہباز شریف صاحب نے رولز آف بزنس بنائے ہوئے ہیں اس میں تمام کنٹرول سی ایم کے پاس ہوتا ہے, اور وزراء کا کام صرف پالیسی دینا ہے, اور وہ بھی بیوروکریسی کی مرضی ہے کہ امپلیمنٹ کرے یا نہ کرے. تو کافی مشکل کام ہے. پنجاب میں وزیر ہونا صرف ایک لیبل ہے. اوکے, تو یہاں پہ جو ٹیم تھی عثمان بزدار کی, اس میں ان دنوں ڈاکٹر شہباز گل بڑے ایکٹیو تھے, تو وہ چلاتے تھے یا ایس این جمیل گجر اور فرا گوگی کا بھی اس میں انوالومنٹ تھی؟ یہ فرینکلی میں نے ان کا نام نا کافی لیٹ سنا آخری دنوں میں, فرا گجر اور یہ جو ایس این جمیل صاحب ہیں, میں نے کبھی دیکھے نہیں کون ہے کون نہیں. تو جب سنا, کیونکہ میری منسٹری میں انہوں نے کبھی انٹرفیئر نہیں کیا. میری منسٹری میں عثمان بزدار صاحب نے بھی پہلے 2 سال بالکل انٹرفیئر نہیں کیا مجھ سے. ان کو پتہ تھا ان کا ڈائریکٹ خان صاحب سے تعلق ہے, وہ خان صاحب نے بڑا سپورٹ کیا فرینکلی. اور جو کوئی غلط کام کوشش, میرا صرف سب سے زیادہ میرے زیادتی صرف ایک ہی ہوئی, چاہے وہ کسی نے جان بوجھ کے کی یا اوور آل سسٹم ہی میسڈ اپ تھا. میرے سیکریٹری روز چینج ہو جاتے تھے بغیر میری مرضی کے, ہر 2 مہینے بعد. جب میں ان سنک ہوتا تھا اپنے سیکریٹری سے, پتہ چلتا تھا سیکریٹری چینج ہو گیا. تو اس وجہ سے مجھے بڑا, لیکن اس کا میں نے حل یہ ڈھونڈا کہ میں ڈائریکٹ پھر ایڈیشنل سیکریٹری سے کام کروا لیتا تھا. تو میں نے وہ اس کو میں نے رکاوٹ نہیں بنے دی. کافی میں نے چینج کون کرتا تھا یہ ایکچولی, اگر تو کنسپریسی لوگ تو کہتے تھے بزدار صاحب کر دیتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگا کہ انہوں نے کوئی سازش کے تحت کیا. میرا خیال ہے جنرلی ایڈمنسٹریشن اتنی کمزور تھی کہ ہو جاتا چینج کر دیتے تھے.
تو اب یہ جو ساری ہم کہانیاں سنتے ہیں اور اس میں کچھ کیسز بھی ہیں، بلکہ میں ابھی اس یہ شروع کرنے سے پہلے دیکھ رہا تھا کہ فرح گوگی جو ہیں ان کی 2017 اور 2020 میں ان کی جو پرسنل جائیداد ہے وہ 4,000 ملین روپے سے بھی زیادہ کی ہے اور اس میں فرق آیا ہے. تو یہ لوگ کہاں کام کرے تھے؟ ڈی سی لگانے کا ریٹ 3 کروڑ روپیہ تھا اور ڈی پی او لگانے کا ریٹ 2 کروڑ روپیہ تھا. تو یہ چیزیں نہیں ہو رہی تھیں؟ ایکچولی یہ باتیں میں نے سنی تھیں کیونکہ چکوال میں ان کی انٹرفیرنس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ چکوال میں آپ کو پتہ ہے معاملات اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، اسپیشلی جن اضلاع میں پی ٹی آئی کی اسٹرانگ لیڈرشپ نہیں تھی وہاں سے یہ کام شروع ہوا، پہلے اوکاڑا وغیرہ اور اس طرح کی جگہوں سے، اور وہاں پہ یہ لیکن یہ سنی سنائی باتیں مجھے فرسٹ ہینڈ نہیں پتہ فرینکلی. آپ نے کبھی ہوتا نہیں دیکھا؟ منسٹر آپس میں بیٹھتے ہوں گے، بات تو کرتے ہوں گے نا؟ بات تو کرتے تھے لیکن کوئی ثبوت نہیں ہوتا نا، ایسے ہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہو رہا ہے جی ویسے ہو رہا ہے. پھر جب کچھ زیادہ ہمیں محسوس ہوا کہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، کچھ ہمارے ڈپارٹمنٹس میں بھی انٹرفیئرنس شروع ہو گئی، کچھ باتیں جو خان صاحب کہتے تھے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی تھی، کہہ کے جاتے تھے سامنے اور یہاں پہ کہتے تھے ان کو ٹھیک ہے جی ہو جائے گا اور ہوتا کچھ اور تھا. تو پھر ہم کچھ فرسٹریٹ ہوئے اور میں اور 2 اور منسٹرز تھے، مراد راس اور انصر مجید نیازی، ہم تینوں کیونکہ قریب تھے خان صاحب کے، ہم نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہم کو ملنا چاہتے ہیں. ان کو جا کے مراد راس صاحب نے بڑا کھل کھلا کے ایک ایک چیز بتائی کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم منسٹر بننے کے لیے تو آئے نہیں تھے پی ٹی آئی میں، ہم تو چینج لانے کے لیے آئے تھے، تو یہ کچھ اگر ہونا ہے تو پھر بہتر ہے ہم استعفیٰ دے دیتے ہیں. اور مطلب کافی ہو گئی ہے تو، اور ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ میرے سے بھی انہوں نے پوچھا کہ میں نے کہا یہ صحیح کہہ رہے ہیں مراد راز صاحب، لیکن میں نے ان کو یہ کہا کہ آبویسلی ہم لوگ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں کسی سی ایم شپ کے، اگر میرا نام کبھی آیا بھی تھا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس وجہ سے میں آیا ہوں. ہم لوگ اس لیے بھی جھجکتا رہا شروع میں کہ خان یہ نہ صاحب سمجھیں کہ کانسپریسی کر رہے ہیں. کنسپیریسی کر رہے ہیں، خان صاحب یہ سمجھے اس کو اپنا کوئی لالچ ہے. تو یہ ایک ذرا وزادار لوگوں کا یہ بھی پرابلم ہوتا ہے. اور یہ کب کی بات ہے؟ کس سال میں؟ یہ غالباً 2020 کی بات ہے، کووڈ میں. کووڈ کے بعد. کووڈ کے بعد ہاں 20 یا 21 کی شاید ہو. ان دنوں آپ نے جا کے کہا، تو پھر اس پہ کیا ایکشن ہوا؟ اس پہ ہوا یہ کہ خان صاحب نے شاید کافی کلاس لی. کس کی؟ ابوزار صاحب کی. سنا ہے کیونکہ ابوزار صاحب کافی غصے میں تھے نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ میں. اچھا غصہ بھی کرتے تھے؟ ہاں جتنا وہ کر سکتے تھے، ویسے تو اچھے دھیمے مزاج کے شخص تھے، لیکن اس دن نظر آیا کہ ان کو کوئی پنچڈ ہیں وہ، اور انہوں نے مراد راز صاحب کو بھی گرل کیا اور انصر مجید نیازی کو بھی کیا. مجھے نہیں کیا. توپوں کا رخ آپ طرف نہیں ہوا؟ اگر میری طرف کرتے تو میں تو واک آؤٹ کر جاتا یا اسی وقت استعفیٰ دے دیتا. میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر میری باری آئی تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کیا ری ایکشن ہوتا ہے راجپوتوں. تو مراد راز اور انصر مجید نے اس پہ کچھ ریئیکٹ نہیں کیا؟ نہیں انہوں نے نہیں کیا، بلکہ انصر مجید صاحب بعد میں ان کے دفتر بھی چلے گئے کہ سارٹ آؤٹ کریں معاملات. سوری کہہ رہے ہیں؟ سوری تو نہیں، انہوں نے کوئی معاملات سارٹ آؤٹ کیے. سی ایم صاحب نے کہا کہ آئندہ کوئی پرابلم ہو تو مجھے بتایا کرو، پہلے ادھر پہنچ. نہیں تو ویسے کابینہ میٹنگ میں بزار صاحب نے مراد راز کو ڈانٹا کہ آپ یہ خان صاحب کے پاس چلے گئے ہیں؟ ہاں کائنڈ آف جی ڈانٹا. جی جی. اور یہ ویسے ہوتا ہے عموماً کہ کابینہ میٹنگ میں سی ایم جو ہے وہ وزیر کو ڈانٹ دے؟ شاید ہوتا ہوں، میں کسی اور میٹنگ میں بیٹھا نہیں. تو ہاں پرویز الہی صاحب تو کافی روڈ ہو جاتے تھے. اور اس پہ پھر وزراء واک آؤٹ بھی کر جاتے تھے؟ نہیں پرویز الہی صاحب کی دفعہ بھی مجھے امید تھی کہ کوئی کرے گا. وہ حسنین بہادر درشک صاحب واک آؤٹ کر گئے تھے، اور لیکن ادروائز نہیں کیا، لوگ برداشت کر لیتے تھے. لکیلی میرے ساتھ ہوا نہیں تو پھر لگ پتہ جانتا. جی ہاں. تو ایک خاص پوائنٹ کے بعد آئی جسٹ لوز مائی ٹیمپر. ادروائز جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بڑا میں کول یا کول لگتے ہیں، سافٹ لگتا ہوں اور ہوں بھی عام حالات میں، لیکن بدتمیزی برداشت نہیں ہوتی، پھر وہ اندر کا خون جاگ اٹھتا ہے. اور پھر راجپوت. جی ہاں. تو یہ بزدار صاحب کے بارے میں تو ہم نے بہت کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی آ رہا تھا اور پارٹی کے اندر سے بھی تھا کہ چینج کر دیں. وائی خان صاحب آر ریلکٹنٹ؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو خان صاحب نے ہمیں بھی یہی بتایا کہ جو باقی گروپس ہیں جو سارے منورنگ ہر وقت کرتے رہتے ہیں، ان کو یہ یقین تھا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، اور ہم تھے بھی نہیں. علیم خان گروپ یا یہ سب لوگ جو ہے اپنی خود سی ایم بننا چاہ رہے تھے، جو کہ ظاہر ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے سی ایم بننے کی. تو ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ زیادہ خطرناک ہوں گے. خان صاحب کا یہ خیال تھا. کیا کریں گے خطرناک ہوں گے؟ لمبے چوڑے پیسے بنائیں گے اور آل دیٹ. خان صاحب کا یہ خیال تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بزار صاحب نے بنائے لمبے چوڑے پیسے یا ان کے ارد گرد جو لوگ تھے؟ میرا نہیں خیال کہ اگر آپ بڑے بجٹ کے کانٹیکس میں دیکھیں تو کوئی بہت لمبے چوڑے تھے. میرے نزدیک تو 1 روپیہ بھی جو ہے وہ آرام ہوتا ہے. تو لیکن اگر جو سنی سنائی باتیں ہیں اس پہ بھی اگر مان لیا جائے کہ کھائے ہیں پیسے، تو وہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں. کچھ تو ہیں.
سنی سنائی باتوں میں، میرے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے نا. بشرا بی بی کی کوئی انوالومنٹ تھی پنجاب گورنمنٹ میں؟ نہیں، آج تک میں نے تو نہیں دیکھی، نہ مجھے کوئی بھی فون آیا کہ ان کا کوئی کام کرنا ہے. ایون ان کی سسٹر ہیں مریم بھٹو صاحبہ، وہ بھی جب تشریف لائیں تو انہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا. ان کو ایجوکیشن سے انٹرسٹ تھا تو 2-3 دفعہ آئیں دفتر میں میرے، اور کبھی انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو آبجیکشنیبل ہو. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی جو عثمان بزار تھے یہ بشرا بی بی کا انتخاب تھے، اور آپ چکوال سے تعلق رکھتے ہیں اور مانیکا خاندان سے بھی کوئی آپ کی قربت ہے کافی، جو جنریشنل آپ کا تعلق ہے، تو اس نے بھی یہ کوشش نہیں کی میں ذرا ان سے کلوا کے تھوڑا کو سی ایم؟ میں نے پہلے عرض کیا نا، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. نہیں تو وہ جو ان کا مانیکوں کا گاؤں ہے بونگا یا، تو اس کے بالکل نیکسٹ گاؤں میرے دادی کے والد نے بڑا عرصہ پہلے زمینیں خریدی تھی، تو کوئی 3-4 جنریشنز کا تعلق تو تھا ان سے. تو اپروچ کیا جا سکتا تھا، پر میرا نام تو خان صاحب نے خود ہی دیا اور خود ہی کینسل کیا. اگر وہ چاہتے تو میں بن جاتا. آئی واز نو انٹرسٹ واٹس ایور، نہ ایون وزیر بننے میں یا MP بننے میں میرا قطعاً کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں. ہاں وہ یونیورسٹی جو میں بڑا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا، PTI کا، خان صاحب کا، کہ وہ میرا ایک خواب تھا کہ چکوال میں یونیورسٹی بناؤں. اور اس کی وجہ 2 تھیں. ایک تو آبویسلی جو تعلیم سے انٹرسٹ، اور دوسرا کہ ایک فیملی لیگیسی تھی. پارٹیشن سے فوراً بعد میرے دادا نے کالج بنوایا تھا، اپنا جگہ ڈونیٹ کی تھی، پیسے دیے تھے، تو ایک وہ لیگیسی تھی. ایون پردادا کو انٹرسٹ تھا کہ لوگ پڑھیں. تو 3-4 جنریشن سے ایک ہمارا اور بھی ایکسٹینڈیڈ فیملی بہت سارے لوگوں نے اپنا تعلیم پہ کام زیادہ، تعلیم پہ، تاکہ لوگوں کو شعور آئے اور لوگ یہ ایونچولی خود بخود فیوڈلزم سے نکلے. اور یہ بڑا ان لائک تھا اس وقت. although you are a feudal person. ہاں ایگزیکٹلی. اب پری پارٹیشن، اب تو خیر ہم کہاں سے فیوڈل ہیں، لیکن جب میرے دادا تھے تو ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ وہ، اور ایون پردادا جو تھے، کہ وہ لوگوں کو انلائٹن کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں امپاور ہوں، ان کو شعور دیں اور وہ نکلیں اس نظام سے. تو دے ور ہیڈ آف ٹائمس. تو ان کی لیگیسی کو کنٹینیو کرنا تھا. اللہ کا بڑا کرم ہے، اور آئی ایم ویری تھینک فل کہ مجھے وہ منسٹری ملی اور میں نے وہ کر دیا. یونیورسٹی بن گئی. اب وہ چلتی رہے گی، جیسے حکومتیں آئیں گی امپروو بھی کریں گی. میرے کوئی بس میں ہوا تو میں بھی اس کو سپورٹ کرتا رہوں گا. ظاہر ہے میرے اپنے کنیکشنز تو ہیں بہت سارے. تو آپ کے پاس ہائر ایجوکیشن کی منسٹری آپ کو دی گئی؟ ہائر ایجوکیشن تو میں نے شوق سے لی تھی. میں تو دونوں چاہ رہا تھا کہ اسکول ایجوکیشن بھی مجھے دے دیں. تو ڈاکٹر مراد راز کے پاس تھی اسکول ایجوکیشن؟ ہاں وہ ان کو دے دی خان صاحب نے، کیونکہ ہمارے پاس کیونکہ منسٹریاں کم تھیں اور بندے کیونکہ کولیشن گورنمنٹ تھی، آزاد کو بھی دینی تھی. تو وہ پھر میں نے کہا جی میرا تو ٹائم ضائع ہوئے گا ایک منسٹری میں، تو یہی ٹائم ہے. مجھے تو 4 کہیں تھی انہوں نے اوریجنلی. اچھا. تو میں نے کہا جی 2 تو دیں پھر کم از کم، تاکہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی 2 منسٹری میں پینچی کا شوق تھا. آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ رائٹ. تو میں نے پھر ہائر ایجوکیشن اور ٹورزم لے لی. اور ٹورزم میں بھی آئی واز ڈوئنگ میرے اپنے خیال میں این ایکسلنٹ جاب. لوگوں کو ٹورزم کی سمجھ ہی نہیں ہے یہاں پہ کہ کیا. اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن تو وہ پھر مجھے انہوں نے سال بعد ہٹا دیا بغیر کسی وجہ کے. اس پہ مجھے بڑا غصہ چڑھا. ڈاکٹر مراد راز نے جو اسکول ایجوکیشن کی منسٹری ان کے پاس تھی اور آپ ہائر ایجوکیشن کے منسٹر تھے، تو ہاؤ واز یور ورکنگ ریلیشن ود ڈاکٹر مراد راز؟ دیکھیں وہ میرے تو سینئر ایچسونین بھی ہیں، ان سے میرا تعلق اچھا تھا. ان کے اپنے گولز تھے، وہ ایڈمنسٹریٹو طور پہ محکمے کو ٹھیک کرنے کے چکر میں تھے. میں ذرا کوالٹیٹیو چینجز کے چکر میں تھا. تو یہ 2 فرق چیزیں. کلیش آ رہا تھا؟ نہیں کلیش تو نہیں، ان کا تو اپنا محکمہ تھا. مطلب ان کی پالیسی تھی کہ ایڈمنسٹریٹولی ٹھیک کروں اپنا محکمہ. پیسوں کا مسئلہ ان کو بھی تھا، مجھے بھی تھا. فنڈ نہیں ملتے تھے؟ نہیں ملے. جو ہماری پارٹی کا منشور تھا کہ ہم ایجوکیشن کو ترجیح دیں گے، وہ ہو ہی نہیں سکا. پریشر MPs کا اتنا تھا کہ سڑکیں گلیاں CNW پیسے لے جاتے، تو وہ پھر فرینکلی نہیں ہو سکا. تو خان صاحب تو انہوں نے منشور میں بھی کہا تھا کہ ایک تعلیمی نظام لے کر آئیں گے، اس پہ کام بھی ہوا، وہ کہاں گیا پھر؟ وہ تو کام ہو رہا تھا، اس پہ ہوا بھی ہے. بیسیکلی تو مدرسہ ریفارمز اور وہ سارا تھا کہ ایک اس میں لے آئیں. ایک کا مطلب یہ تھوڑی کہ جو اچھا ہے اس کو بھی ختم کر دیں. مطلب یہ تھا کہ اپ گریڈ کر کے اتنا اچھا ہو جائے، کم اچھا ہے اس کو اچھے تک لے جائیں. جی ہاں. تو وہ اس پہ کام ہو رہا تھا، ابھی بھی ہو رہا ہے. ابھی میں نے اخبار میں 2-4 دن پہلے پڑھا ہے، کچھ پروگرس ہے اس پر. آپ کو خیال ہے کہ یہ بہتر تھا، یہ کرنا چاہیے تھا کیا جی ون ایجوکیشن سسٹم؟ سر دیکھیں بیسیکلی بات کیا ہے کہ آپ کے لرننگ آؤٹ کمس کیا ہیں. ایک اسکول سے بچہ نکل کے جب کالج میں آتا ہے تو کیا سملر لرننگ آؤٹ کمز ہیں. ایک بچہ مدرسے سے پڑھتا ہے، ایک میٹریکولیشن سے پڑھتا ہے، ایک او لیول سے پڑھتا ہے. تینوں کے لرننگ آؤٹ کمز بالکل ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے. کالج میں کیسے کمپیٹ کرے گا؟ امیر بندے کا بچہ او لیولز اے لیولز کرے گا اور غریب بندے کا بچہ مدرسے میں جائے گا. پھر آپ کہتے ہیں کہ مقابلے کے امتحان میں دونوں بیٹھ جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک خاص کلاس اوپر جاتی جائے گی نا. جو آلریڈی پڑھے لکھے ہیں وہ زیادہ امپاورڈ ہیں، یا امیر ہیں یا پڑھے لکھے ہیں، واٹ ایور رائٹ. تو یکساں نظام تعلیم تو ہونا چاہیے، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ او لیول ختم کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے کو اور
میٹرک سسٹم کو اتنا امپروو کریں کہ وہ اس طرح کا ہو جائے, او لیول کے مقابلے کا ہو جائے. تو پھر وہ تو نہیں ہوا نا. ہوا نہیں, پر ہم نے کام کیا اور ابھی بھی ہو رہا ہے. وہ کچھ سال لگیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ایٹ دا اینڈ آف دس پروجیکٹ اس کا لرننگ آؤٹ کم یہ ہوگا کہ میٹرک کا بچہ اور مدرسے کا بچہ اور او اے لیولس کا بچہ جب کسی مقابلے کے امتحان میں بیٹھا ہوگا تو ان تینوں کی بیس سیم ہوگی؟ ہاں ہونی چاہیے. یہ پاکستان کے سسٹم میں ہو جائے گا؟ ہو بھی سکتا ہے. میرا خیال ہے اگر آپ سنسیئرلی کوشش کریں تو 5 سال میں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کیسے ہوتی ہے؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جی ہائر ایجوکیشن میں جو مجھے سمجھ آئی پہلے ہی, نمبر 1 تو جو سرکاری کالجز کے ٹیچرز ہیں نا ان کی ٹرانسفرز پہ ہوتی ہے. اچھا, وہ آپ کے جو ٹرانسفرز کے پیسے دیتے ہیں کیا ریٹ چلتا ہے؟ تقریباً سنا ہے 1,20,000 تک وہ کلرکس وغیرہ اور نیچے لوگ لے لیتے ہیں, اور ایڈیشنل سیکٹری کرتا ہے. لیکن اگر ایڈیشنل سیکٹری نہ بھی کر رہا ہو نا, آپ سختی نہ کریں تو نیچے سے ہو جاتا ہے, کیونکہ اتنا زیادہ کام ہے. ایڈیشنل سیکٹری ہر فائل تو دیکھ نہیں سکتا. ساری پاور ایڈیشنل سیکٹری کے پاس ہوتی ہے ٹرانسفرز کی, رائٹ. ہم نے اس کا سدباب یہ کیا کہ آٹومیٹ کر دیا. الگوریتم ہے, اس پہ پوائنٹس ملیں گے, جس کے پوائنٹس ہوں گے. پہلے سال جب میں آیا تو مجھے خبر ملی کہ جی بڑے کئی کروڑ روپے کھا لیے کسی نے, لوگوں نے. تو میں نے فوری طور پہ اس کو آٹومیٹ کرنے کا کام شروع کروا دیا پہلے سال میں ہی, اور نیکسٹ ایئر وہ شروع ہو چکا تھا. اس میں پھر یہ ہوا کہ پریشرز آتے تھے ایم پی ایز کے, باقی وزراء کے, کہ ہمارے حلقے کا بندہ ہے جی, ٹرانسفر نہیں ہو رہی, جینوئن بنتی ہے. تو ہم اڑے رہتے, نہیں ہوگی جی, سوری خان صاحب نے کہا ہے. تو پھر وہ اس کو خان صاحب ہمیں بیک بھی کرتے رہے. آپ کو سب سے زیادہ کس ایم پی نے فورس کیا کہ یار وہ میرا بندہ ہے, اس کا ٹرانسفر تو کر دیں؟ سبھی کرتے تھے. آئی مین ان کا قصور نہیں, ان کے ہلکے سے پریشر ہوتا تھا. ایک بندہ ہے, اس کے گاؤں کے 1000 ووٹ ہیں, اس نے. پھر دوسرا ہوتا ہے آپ کی وائس چانسلرس کی تعیناتیاں جو ہوتی ہیں, اس پہ لوگ منسٹر سنا ہے کسی زمانے میں کئی کروڑ لے لیتے تھے. اچھا. تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ڈھونڈا مارکیٹ سے چیک کہ کون کوئی ایماندار ریپوٹیشن کا بندہ, اس کو سرچ کمیٹی کا ہیڈ بناؤ اور اس کو امپاور کر دو. ظاہر ہے اس کے بائسز کو تو میں نہیں کہتا کہ بائسز پھر بھی نہیں ہوں گے, لیکن ایٹ لیسٹ فائنینشلی کرپٹ نہیں. تو وہ پھر ایک گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ایکس وائس چانسلر تھے, بڑے اچھی شہرت رکھتے تھے, خالد آفتاب صاحب. ان کو ہم نے سرچ کمیٹی کا ہیڈ بنوا دیا. میں نے ان کی پوری پہلے وہ کیا اسے کہتے ہیں فائل چیک کروائی محکموں سے. اچھا. تو کلیئر بڑے اور ریپوٹیشن مارکیٹ سے, تو پتہ چلا کہ بڑے آنیسٹ, ڈیڈ آنیسٹ ہی بندے ہیں. ٹھیک ہے, کسی نے کہا جی ان کے بائسز ہیں, جماعتیوں کے خلاف ہیں, آئی ڈونٹ نو, کوئی اس طرح کی باتیں تھیں, لیکن ادروائز کوئی غلط بات نہیں پتہ چلی جو سیریس ہو. تو پھر ان کو ہم نے فلی امپاور رکھا, انہوں نے لگائے ان کی سرچ کمیٹی نے, ہم نے کبھی انٹرفیئر نہیں کیا کہ کس کو وائس چانسلر لگا رہے ہیں. اور میں نے شنید یہی ہے کہ میجورٹی صحیح فیصلے تھے. اور اس میں پھر آپ کو کوئی آفر نہیں ہوئی کبھی وائس چانسلر کی ٹرانسفر کے لیے؟ میری سر جو ریپوٹیشن ایسی تھی نا کہ کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ مجھے کوئی آ کے کان میں بات تو ڈال دیتا ہوگا نا, ایسا وہ کر دیں تھوڑا سا. ایکچولی نا آپ کہیں کہ 4 سال کے ٹینیور میں صرف ایک دفعہ میرے جو ساتھ ایسوسیٹ تھے, میرے ایک دوست تھے, میں نے دوست بھی اپنے وہ رکھے ہوئے تھے جو کھاتے پیتے خاندانی لوگ تھے. تو میرے دوست علی سپرا صاحب, وہ میرے ساتھ ہوتے تھے, وہ ایچیسونین بھی ہیں اور بڑے لینڈ لارڈ ہیں اپنے علاقے کے, اور ان کو بھی ظاہر ہے شوق بھی تھا, تو وہ مجھے ساتھ ہوتے تھے. تو ان کو کسی نے کہا کہ جی راجہ صاحب سے یہ کام کرا دیں اور جس طرح کہیں گے کر لیں گے. انہوں نے کہا یہ تو اتنی جوتیاں ماریں گے نا مجھے بھی اور تمہیں بھی, سوچنا بھی نا, جسٹ لائک لاسٹ. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی جو ریپوٹیشن ہے اگر وہ ٹھیک ہو تو پھر کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کو اپروچ کرے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کمپیئر کیا جائے 2008 سے 13 شہباز شریف کی گورنمنٹ, 13 سے 18 اور پھر 18 سے 22, 23 تک جو آپ کی گورنمنٹ رہی اور آپ پھر وزیر بھی رہے, تو زیادہ ایجوکیشن کے لیے کام کس نے کیا؟ دیکھیں میں تو ظاہر ہے یہی کہوں گا کہ میں نے بہت زیادہ کام کیا. اب یہ تو آپ ڈپارٹمنٹ کی کسی سچے آدمی بھی تو ہے نا. ہاں میرا خیال ہے کہ میں نے بہت زیادہ کام کیا اور آنیسٹلی کیا. صبح 9 بجے سے لے کے رات تک کیا, اور کوشش کی 100% کامیاب نہیں, 100% کیا میرا خیال تھا 40% ہو جاؤں تو پاسنگ مارکس ہوں گے. میرا خیال ہے اتنا کیا, ڈپارٹمنٹ کو کافی امپروو کیا. اور اس کے بعد انفارچونیٹلی جب ہماری گورنمنٹ پہلے گئی 2 دفعہ ہم دوبارہ وزیر بن گیا تھا نا, تو اسی میں انڈو ہونا شروع ہو گیا. اچھا. آخری بلکہ وزدار صاحب کو جب سمجھ آئی نا کہ سی ایم تو وہ ہیں اور پاور ان کے پاس ہے, انہوں نے خود ہی انڈو کرنا شروع, انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا آخری دنوں میں. اچھا. آخری 2-3 ماہ کافی میں ڈسٹرب تھا ان کی وجہ سے بھی, چودھری پرویز علائی کی وجہ سے بھی, اور بلکہ مجھے تو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا غصے سے نا. تو وہ یونیورسٹیز بن رہی تھیں پرائیویٹ ممبر بلز کے ذریعے, جو کہ بالکل بائی پاس کر کے ڈپارٹمنٹ کو, اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے.
اس میں مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے پیسے لیے یا تعلق کی بیس پہ کیا, لیکن خبر یہ تھی, کئی لوگ کہتے تھے ہم نے اتنے پیسے ڈائریکٹلی ادھر پہنچا دیے, اس طرح کی باتیں. نہیں, یہ ایک یونیورسٹی کا یا کالج, ایک یونیورسٹی کا بل کتنے میں پاس ہوتا ہے؟ دیکھیں جو ہوتا ہے نا گورنمنٹ سیکٹر سے, وہ تو اتنا مشکل پروسیس ہے کہ وہ مختلف اسٹیجز پہ پیسے دیتے ہوں گے فائلیں نکلوانے کے لیے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں پھنس جاتی ہے. کیوں اندازہ کو 20-25 کروڑ لگتا ہے؟ نہیں, جو دیکھیں اگر آپ, میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو جنہوں نے آلموسٹ فری میں بنوائی ہے, کچھ بھی نہیں, جو جس کا کوئی گڑبڑ نہ ہو, اور اگر آپ تھرو پراپر چینل جائیں تو آپ کی فائلیں ایون شہباز شریف دور میں پھنسی ہوتی تھی. میں نے پتہ کرایا کہ یار یہ فائلیں کئی سالوں سے پھنسی ہوئی ہیں. تو شہباز شریف صاحب نا جو اس طرح کی گورننس اس معاملے میں سنا ہے بڑے سخت تھے. اچھا, اگر کوئی کرپشن کرتے بھی ہوں گے سنا ہے تو وہ ہائیسٹ لیول پہ ہوگی. وہ اس طرح کی فضول کرپشن نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, جو کہ یہ 10 کروڑ 5 کروڑ اس کے بہت اوپر. ہاں, تو اس لیے وہ فائلز تو رکی ہوئی تھی. میرے پاس اپروچ شروع ہوگی جی کروا دیں نکلوا دیں, یہ میں نے پتہ کیا جو میرٹس نہیں بنتے تھے, نہیں ہوئی, پھنسی رہی ہمارے دور میں بھی. ٹھیک ہے, پھر وہ جا کے ایونچولی آخری سال میں پرائیویٹ ممبر بلز کے ذریعے اچانک پاس ہونے شروع ہو گئے بلز. پرائیویٹ ممبر بل آپ کیا ہوتا ہے کہ اس میں محکمے کا کوئی تعلق نہیں, ڈائریکٹلی جاتا ہے اسمبلی میں اور پاس ہو جاتا ہے. تو وہ شروع ہو گئے اس میں پھر کدھر گیا, میں نے پہلے ایجنسیوں سے پتہ کیا کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کچھ خبر ملی کہ جی کچھ نے پیسے دیے ہیں, کوئی تعلق کی بیس پہ ہو رہے ہیں. تو پھر خان صاحب کو بتایا, میں نے ریٹن لیٹر لکھا پرائم منسٹر کو. اچھا, کہ جناب یہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا بھرپور مخالفت کرو. تو شاید کبھی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا کہ ایک سٹنگ منسٹر نے واک آؤٹ کیا ہو اسمبلی سے. تو میں نے واک آؤٹ کیا, اس میں نون لیگ والے بھی میرے ساتھ واک آؤٹ کر گئے, پیپلز پارٹی والے بھی کر گئے, پی ٹی آئی والے بھی کر گئے. پیچھے صرف اسمبلی میں کچھ کاف لیگ کے ایم پی اے رہ گئے اور کچھ پی ٹی آئی کے وہ ایم پی اے رہ گئے جو کاف لیگ کے ساتھ تھے. تو ایسے ہوا اسمبلی میں. ویسے یہ جو یونیورسٹیز کے پرائیویٹ ممبر بل پاس ہو جاتے ہیں بعد میں یہ بکتے بھی ہیں جو نہیں, ہوا یہ نا کہ انفارچونیٹلی ان کے لیے انفارچونیٹ تھا, منسٹر کا کہ میں تھا, تو وہ ایون پاس ہونے کے بعد بھی دوبارہ آتا ہے منسٹر کے پاس. میں نے وہیں پہ روک دیا سارا, پہ میں نے آبزرویشن لگا دی کہ ان کی پہلے ساری چیکنگ ہوگی, لوازمات پورے ہوں گے تو یہ اسٹیبلش ہوئے گی. وہ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. پنجاب میں نا مشہور ہے کہ ایٹ پٹو تے کالج نکل آندا ہے. یہ جو بزنس ہے یہاں پہ ایجوکیشن کا, آپ خود بھی اس میں اس طرح سے منسلک ہیں کہ آپ نے اپنے علاقے میں وہ کالج بنایا کہ جہاں آئی گیس کنڈر گارڈن سے او اے لیولس تک آپ بچوں کو پڑھاتے رہے. ایکچولی وہ اسکول ہے, اٹس ناٹ اے کالج, لیکن کیونکہ اے لیول سے تو میں کالج بول رہا ہوں, کالج کہہ دیتے ہیں. تو یہ جو ایجوکیشن کا بزنس ہے, لوگ اس میں ارب پتی بن گئے, پھر سیاست کی, پھر طاقتور ہو گئے, پھر حکومتیں بنانے اور توڑنے میں ان کا کردار آتا ہے. ہاؤ اٹ ورکس؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ میں کوئی بزنس اینٹی بزنس نہیں ہوں. میرا خیال ہے کالجز بناتے ہیں, لوگوں کی فری چوائس ہے نا. لیکن اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن میں تو سوال اٹھتا ہے نا سر, اسٹینڈرڈ خود امپروو ہوتا ہے. دیکھیں جب ایک مارکیٹ اکانومی کے اصول ہوتے ہیں, مارکیٹ میں فری چوائس ہے بنیادی اصول, رائٹ. فری چوائس کا مطلب ہے کہ آپ کی جتنی مرضی آپ پڑھیں, رائٹ. اگر آپ کو لگے گا کہ آپ کے بارے میں ہیں کالج تو آپ پڑھیں گے نا. آپ کو کسی نے گن پوائنٹ پہ تو نہیں کہا کہ آپ سرکاری کالج چھوڑ کے کسی کالج میں داخلہ لے لیں. تو آبویسلی دے گیونگ سم ویلیو جس کی وجہ سے لوگ پڑھتے ہیں. آبویسلی اس کی کچھ پرابلمس بھی آتے ہیں اس وجہ سے, لیکن آئی ایم آل فار فری مارکیٹ. نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے اسکول اور کالجز ہیں جو گلی کی نکر پہ بھی ہیں اور ایک چھوٹے سے 2 مرلے کے گھر میں بھی اسکول بنا ہوا ہے, دے آر گڈ انف؟ جی میرا خیال ہے کہ اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, میرے خیال میں کہ مارکیٹ فورس کرتی ہے اسٹینڈرڈ. جب تک مارکیٹ میں ڈیمانڈ موجود ہے, اس کا مطلب 2 مرلے کے گھر میں اگر اسکول چل رہا ہے, اس کا مطلب اسکولوں کی کمی ہے, اس لیے چل رہا ہے نا. جب اچھے اسکول بن جائیں گے بڑی تعداد میں تو وہ خود ہی بند ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اچھی تعلیم اتنی مہنگی کر دی ہے کہ وہ بچہ جا کے پڑھ ہی نہیں سکتا اور مہنگی. دیکھیں یہ جو اکنامکس کے اصول ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی پرائس اس چیز کی وہ سیٹ ہوتی ہے جو لوگ دینے کو تیار ہوتے ہیں, رائٹ. اگر اچھی تعلیم مہنگی ہے تو آپ کو کس نے منع کیا آپ سستا اچھا اسکول کھول لیں. مارکیٹ فورسز تو یہ الاؤ کر رہی ہے نا آپ کو. تو اس کا مطلب ہے کہ گنجائش ہے. مطلب پہلے آپ جب یہ اسکولس پرائیویٹ شروع ہوئے تو بیکن ہاؤس تھا یا سٹی اسکول تھا یا یہ تھے. اس کے بعد اسکولس لوگوں نے اور کھولے. اب سستے پرائیویٹ اسکولس بھی ہیں جو ڈیسنٹ ہیں, جو 2-3 ہزار روپے فیس لیتے ہیں. وہ بھی ٹھیک, بہت سارے بن گئے جو ظاہر غریب بندے کے لیے تو نہیں, لیکن مڈل کلاس کے لیے ٹھیک ہے. سو امپروومنٹ ہوئی ہے. صحیح پڑھا رہے ہیں, اچھا پڑھا رہے ہیں. وہاں سے پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ ایچ ایس این سے پڑھ کے نکلے ہوئے بچے. آبویسلی سر دیکھیں آپ ایچ ایس این سے سیدھا تو کمپیئر نہ کریں. ایچ ایس این کا کیوں نہ کروں, آپ کے بچے ایچ ایس این پڑھیں اور یا ہمارے جو سویپر کا بچہ ہو وہ ایچ ایس این نہ. ایسے نہیں ہو سکتا سر. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایکوالٹی بنائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام بنایا ہے, کسی کو کچھ دیا ہے, کسی کو کچھ نہیں دیا. ہیوز اور ہیو ناٹس کی جنگ ہے.
آپ کا مذہب یہی ہے, انسانیت یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو کچھ دیا تو آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں جس نے کچھ نہیں دیا. اگر سارے برابر ہو جائیں جو سوشلزم کہتا ہے, ایسے ہوتا نہیں نا, اٹ ڈڈنٹ ورک. سوشلزم تو نہیں ہے. اب دیکھیں میں بتاتا سیٹ آف رولز کی بات کر میں رہا ہوں. آپ کو سیٹ آف دیکھیں, ایشو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک کے لیے ایک جیسی چیز ہو. دیکھیں میں فار ایگزامپل لوگ کہتے ہیں جی لوگ حج پہ جاتے ہیں, کوئی لوگ 5 اسٹار ہوٹل میں رہتا ہے, کوئی خیمے میں رہتا ہے جا کے, رائٹ, کوئی مہنگا کھانا کھاتا ہے, کوئی سستا کھاتا ہے. اللہ نے سسٹم دیکھیں, تو جب اسلام نیا آیا تھا تب بھی جو عمرات ہے. لیکن رائے صاحب, صفا اور مروہ کے درمیان چاہے کوئی ارب پتی ہو چاہے ککھ پتی ہو, اس نے وہ 7 چکر ویسے ہی لگانے, وہ تو ایسے لگانے, سیٹ آف رول ہے نا, یہ تو سمبولک ہے نا. باقی رہتے تو اپنے اپنے ہوٹلز میں ہی ہے نا لوگ. جب وہ 1400 سال پہلے بھی لوگ, کوئی قیمتی خیمے میں رہتا تھا, کوئی سستے میں رہتا تھا, کوئی مہنگا کھانا کھاتا تھا, کوئی سستا کھاتا تھا. تو دیر از انیکوالٹی, دیٹ از آپ کے دور میں یہ جو پرائیویٹ انیکوالٹی تو ختم کبھی نہیں. دو کہ آپ اسکول ایجوکیشن کے منسٹر نہیں تھے, بٹ اسٹل چونکہ آپ وزیر تھے اور تعلیم سے منسلک ہیں اور اس کاروبار سے بھی منسلک ہیں, آپ کے دور میں بڑے احتجاج کرتی رہی ہے جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے. کبھی اسکول بند, فیسیں بڑھا دیں, کتابیں مہنگی کر دیں, یونیفارم مہنگے کر دیے, پیرنٹس بھی اس پہ بڑے پریشان رہے. لیکن جی یہ انتہائی فضول بات ہے. جو لوگ میرے پاس بھی کچھ شروع میں نا اتفاق سے میں مراد راز صاحب کے آفس بیٹھا تھا, تو کچھ خواتین آ گئیں, بڑی کوئی ماڈرن قسم کی تھیں. کسی نے LV کا بیگ اٹھایا ہوا تھا, کسی نے بہت قیمتی جوتی پہنی ہوئی تھی, تو وہ کہتی تھی, میں نے کہا جی کیا آپ کہتی ہیں مراد راز صاحب سے ملنا ہے. میں نے کہا جی وہ تو نہیں ہے, میرے بتائیں, حکم کریں. کہ جی اسکولوں کی فیسیں بہت بڑھ گئی ہیں. تو میں نے کہا جی آپ کیا کوئی کس اسکول میں پڑھتے ہیں؟ بتایا بڑے لیڈ اسکولس تھے. تو میں نے کہا جی آپ کی مرضی, آپ نہ پڑھائیں, آپ دیکھیں نا لاہور گرامر اسکول میں نہ پڑھائیں, جس کانوینٹ آف میری میں پڑھا لیں, وہاں پہ تو 5000 فیس ہے کہ نہیں, وہ اچھا نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ تو آپ کی چوائس ہے نا کہ آپ مرسیڈیز خریدیں یا سوزوکی خریدیں, آپ اٹس اے فری چوائس, رائٹ. آپ نے, لیکن میرا سوال تو یہ مہنگی چیز تھوڑی سستی کر سکتے کہ دونوں میں ایئر بیگس تو ہونے چاہیے نا, لائف سیکورٹی تو دونوں میں ہونی چاہیے, چاہے سوزوکی چلا رہے ہوں چاہے مرسیڈیز چلا رہے ہوں. ہو ہی نہیں سکتا نا, اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں دونوں میں. ایئر بیگ آپ نہیں لگ سکتے, آپ کی مرضی, آپ بغیر, آپ کسی نے موٹر بائک پہ بھی پھرنا ہے, کسی نے پیدل بھی پھرنا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ سو یو تھنک کہ یہ جو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ایجوکیشن یہ فری اینڈ فیئر اور ٹھیک چل رہا ہے؟ میرے خیال میں جی بالکل ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ یہ خود ہی ایون آؤٹ ہو جائے گا. پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں ایسی کون سی ریفارم ہے جو کرنا بہت ضروری ہے؟ پاکستان کے سسٹم میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ کا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا امتحان ہے نا, اس میں آپ کی کریٹیوٹی, کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ اسکلس کو ٹیسٹ کیا جائے بجائے کہ رٹے کی اسکلس کو. ٹھیک ہے, جب آپ یہ چینج لائیں گے, جس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کیا کیا, تو اس کے نتیجے میں لوگ مجبور ہوں گے کہ پھر ان سکلز کو پالش کریں بجائے کہ رٹے کو پالش کرنے کے, رائٹ. آپ کے میٹرک سسٹم میں بنیادی فلا یہی ہے, اور او لیول اور میٹرک میں کوئی فرق نہیں ہے. مطلب آپ نے فزکس کی کتاب پڑھنی ہے, وہی نیوٹن کے لا ادھر ہوں گے, وہ ادھر ہوں گے, صرف اپروچ کا فرق ہے. میٹرک میں آپ رٹا رٹایا جواب لکھ دیں گے, او لیول میں آپ سے یہ ٹیسٹ کریں گے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں, اور اس میں سے پوچھیں گے کچھ. تو اسی طرح ایسے لکھنا ہے, میٹرک میں رٹے رٹائے ایسے ہیں, آپ نے لسٹ بنائی, یاد کیے, ان میں سے ایک آ جائے گا. او لیول میں ان سین ٹاپک پہ آپ نے ایسے لکھنا ہے, یعنی کہ خود سوچ کے ڈیولپ کرنا آئیڈیا کو, اس کو پیپر پہ لے کے آنا. تو یہ بیسیکلی بنیادی فرق ہی ہے. اگر آپ یہ کرنے میں, ہم نے جب 5 سال پہلے 18 میں گورنمنٹ آئی تو مجھے تو پتہ تھا یہ کرنا ہے, رائٹ. سو ایک پلان بنایا میں نے کہ کیسے ہم نے سیملیسلی آہستہ 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 اس کو چینج کرنا. پہلے سال ہم نے میٹرک کے 1000 بچوں جو لائق بچے تھے ان کو آفر کیا کہ ہم آپ سے او لیول اسٹائل کا ٹیسٹ لیتے ہیں, لیٹس ایک اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہاؤ وڈ دے پرفارم. تو جن بچوں کے اردو میں 100 میں سے 90 آ رہے تھے, اس ٹیسٹ میں 40 آئے, کسی کے 30 آئے. کیوں؟ کیونکہ ون سین ٹاپک پہ لکھ ہی نہیں سکتے تھے, ان کو تو یاد ہی نہیں تھا, ان کے لیے آؤٹ آف سلیبس ہے وہ, رائٹ. تو پھر ہم نے ایک پلان بنایا کہ اگر یہ حالات ہیں تو اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. اس میں پہلی چیز یہ تھی جو ہم نے پروو کرائی کیبنٹ سے, جو بھی میں نے کچھ دن پہلے اخبار میں پڑھا کہ وہ کرنے لگے ہیں فائنلی, کہ ہم مارکس کو ختم کر کے گریڈنگ کو لے کے آئیں گے. اور گریڈنگ اس لیے لائیں گے تاکہ مارکس کی ریس سے لوگ نکلیں, اور جب مشکل پیپرز آئیں تو سڑکوں پہ نہ آ جائیں. گریڈ ہوئے گا وہ ظاہر ہے کمپیریٹیو ہوگا, آپ کا وہ کیا اسے کہتے ہیں, CGPA ٹائپ, ہاں GPA وغیرہ بھی نکلے گا, لیکن وہ آپ کا ایبسولوٹ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. بلکہ اگر کم لوگوں کے A میڈین نیچے چلا گیا تو آپ کا A 60 پہ آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مارکس کی ریس سے لوگ نکل جائیں گے, رائٹ. جب ہم پیپرس کو آہستہ آہستہ آبجیکٹیو کریں گے تو لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. پہلا کام یہ تھا. نیکسٹ اسٹیپ پہ یہ ہم نے اپروول لے لی کیبنٹ سے. آپ اگر میٹرک کا رپورٹ وغیرہ دیکھیں تو اس پہ پہلے سال میں صرف یہ تھا کہ مارکس کے ساتھ ساتھ اب گریڈ بھی رپورٹ ہوگا, اور گریڈ جو ہے وہ پورے فارمولا سے وہ نکلے گا, رائٹ. تو وہ تو شروع ہو گیا. نیکسٹ ایئر جس میں کووڈ آ گیا, اس سال ہم نے مارکس کو ختم کر کے گریڈ کو گریڈ پہ ہی گیا. گریڈ پہ لانا تھا, لا نہیں سکے نا کووڈ کی وجہ سے. وی ہیڈ ٹو ڈراپ دیٹ آئیڈیا کہ ابھی
ایمرجنسی آ گئی سال میں ہی کرنا تھا لیکن کر نہیں سکے لیکن وہ پلان میں رہا. تیسرے سال بھی کووڈ کی نظر ہو گیا, چوتھے سال گورنمنٹ چلی گئی. جب دوبارہ گورنمنٹ آئی تو میں نے پھر بورڈز, اچھا لکیلی بورڈز کے جو چیئرمین تھے سارے وہ بڑے کنونس تھے کہ یہ ہونا چاہیے پورا پروجیکٹ, تو میں نے پھر ان پہ چھوڑا کہ یار اب ہم تو پتہ نہیں مہینہ رہیں گے 2 مہینے رہیں گے, لیکن یہ آپ کوشش کریں کہ سبسیکوینٹ گورنمنٹ سے کنٹینیو کرائیں. ابھی کچھ ہفتہ پہلے میں نے خبر پڑھی ہے کہ وہ اگلے سال سے اس پہ تو جا رہے ہیں. اس کے بعد ان کا ایک پروسیس ہے کہ 10 سالوں میں کیسے آپ نے اس کو او لیولس کی طرح کر دینا ہے میٹرک کے امتحان کو. تو یہ ہمیں کرنا ضروری ہے سب سے پہلے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ہائر ایجوکیشن میں جو لوگ آئیں گے نا, یہ اکیڈمک سکلز لے کے آئیں گے. یہ پھر آپ کی نہیں تو ادروائز تو کیا ہے, اگر آپ کہتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں گاربیج ان گاربیج آؤٹ, تو سسٹم میں ہی کوئی بچے ٹھیک نہیں آ رہے تو آگے انہوں نے کیا نکلنا ہے, رائٹ. تو آپ کو بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ جب لوگ کالج میں آئیں تو وہ کریٹیو ہوں, ان کی کمپریہنشن اسکل ڈیولپڈ ہو, کریٹیکل تھنکنگ کچھ ڈیولپ تھوڑی بہت ہو بے شک, لیکن کچھ تو ہو, رائٹ. وہ پھر کالج میں لے کے آتے ہیں, وہی جاب پہ لے کے جاتے ہیں, وہ اسکل سیٹ ہوتا ہے. تو ابھی فی الحال ہائر ایجوکیشن کا تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو ان پٹ آ رہی ہے ہائر ایجوکیشن کے پاس, وہ اسٹوڈنٹس اتنے لو گریڈ کے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ مشکل پڑھا ہی نہیں سکتے, تو آپ وہ پھر آسان کر دیتے ہیں کریکلم کو, پھر گریجویٹ بھی لوور لیول کے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی بنیادی مسئلہ ہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میٹرک میں بچہ 1100 میں سے 1090 سے اوپر نمبر لے لیتا ہے, ٹاپ کر لیتا ہے, پھر کالج میں بھی وہ کر لیتا ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہے وہ بچہ فیل ہو جاتا ہے, اور اگر سم ہاؤ یونیورسٹی میں مینیج کر بھی لے, پاس ہو بھی جائے, تو وہ کوالٹی نہیں ہوتی کہ جو ایک ٹاپر کی دنیا میں ہوتی ہے یا ہونی چاہیے. میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا نا کہ سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے, میٹریکولیشن کا جو سسٹم ہے آپ کی رٹے کی اسکل ٹیسٹ کرتا ہے. آپ اچھے رٹا باز ہیں, یاد کیے اور جواب لکھ دیے, اب آپ کو سمجھ ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات, ہو سکتا ہے آپ کو ہو سکتا ہے نہ ہو, بٹ سسٹم از ناٹ چیکنگ دیٹ, رائٹ. تو آپ کا بنیادی جو اکیڈمک اسکلز ہیں جو آپ ساتھ لے کے کالج میں جاتے ہیں اور پھر ریئل لائف میں جاتے ہیں, اس پہلی چیز ہے کمپریہنشن اسکل, کہ آپ کوئی تحریر پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد کیا آپ پہ لاجک ہے, آپ لاجیکلی آرگیو کر سکتے ہیں, کیا اس لاجک کو اور کمپریہنشن کو استعمال کر کے آپ کریٹیکل تھنکنگ ہے آپ کی, اور پھر سب سے امپورٹنٹ جو کہ وہ ہے کریٹیوٹی, کہ آپ کیا خود سوچ کے کوئی چیز تخلیق کر دیتے ہیں. یہ اسکلز ہی نہیں ہیں, بے شک 1000 میں سے 1100 میں سے 1100 لے لیں تو اس کو آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے اسکلز نہیں ہیں تو. اس کے بعد دیر از نو وے کہ آپ او لیول میں بغیر ان اسکلز کے اے لے سکیں. تو یہ جو پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں, ہم 75 سال سے تعلیم پہ سم ہاؤ جیسے پیسے بھی انویسٹ کر رہے ہیں, پرائیویٹ کلچر بھی ہے, گورنمنٹ یونیورسٹیز بھی ہیں, سیمی گورنمنٹس بھی ہیں. دنیا کی 100 بڑی یونیورسٹیز میں پاکستان کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. دیکھیں اس کی تو بنیادی سی وجہ ہے نا کہ سب سے پہلا پرابلم کیا ہے, جو میں نے جب آپ کو یونیورسٹیز کو مٹیریل کیا ملتا ہے, جو آپ کے اس سسٹم اتنے دقیانوسی سسٹم میں سے بھی, کیونکہ 22 کروڑ کی آبادی تو کچھ نہ کچھ لائق لوگ تو آ ہی جاتے ہیں, رائٹ. ان میں سے وہ چلے جاتے ہیں کچھ ٹاپ یونیورسٹیز میں, باقی سارے تو ایوریج اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی بس کی بات ہی نہیں بیچاروں کی. یونیورسٹی والے اپنا اسٹینڈرڈ لو کر دیتے ہیں ان کو پاس کرنے کے لیے, جو سبھی فیل ہو جائیں اگر اسٹینڈرڈ ٹھیک رکھیں. تو اکیڈمک اسٹینڈرڈس کا مسئلہ ہے. پھر یونیورسٹیز جو پرانی ہیں دنیا کی جو ٹاپ پہ ہیں, ایک تو پیسہ بہت چاہیے, رائٹ. آپ کی گورنمنٹس کی پرائیورٹی کتنا پیسہ آپ دے سکتے ہیں یونیورسٹی کو امپروو کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی پرانی ہوتی جاتی ہیں اتنی بہتر ہوتی جاتی ہیں. یہ آکسفورڈ یا کیمبرج, یہ ان کو کئی 100-500 سال ہو گئے, کسی کو 300 سال ہو گئے. چلیں یہ تو ٹاپ 10 کی یونیورسٹیز ہے نا, میں ٹاپ 100 کی بات کر رہا ہوں. ٹاپ 100 میں بھی دیکھیں امریکہ کی تو, کیونکہ میں کافی ویل ورسڈ ہوں امریکن ایجوکیشن سسٹم میں, ٹاپ 100 میں زیادہ تر امریکن ہیں. اور بنیادی وجہ یہ کہ ان کا پیسہ انہوں نے بڑا لگایا تعلیم پہ, اور ان کی اسٹیٹ نے, امریکہ تھا بھی امیر, پھر انہوں نے پیسے بھی, پرائیورٹی بھی تھی, اور وہی امریکہ کو اوپر لے کے گئی ہیں اصل میں. ہم یہاں کیوں نہیں پیسے لگتے؟ یہاں پہ جو ایجوکیشن اور ہیلتھ, یہ 2 ایسے سیکٹر ہیں جو سب سے زیادہ نگلیجبل ہیں, اور پھر چلیں ہیلتھ پہ پھر لگ جاتے ہوں گے کسی نہ کسی طریقے سے. ایجوکیشن تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ انہیں پڑھائیں گے تو کل کوئی چینج کریں گے. کیا ہے دیکھیں, سب سے بڑا پاکستان ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے نا کہ غریب ملک تھا اور ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم خواہ کہتے رہتے ہیں بڑے ہم. تو پاکستان جب بنا تھا لوگوں کا خیال تھا 3 سال میں بند ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو کوئی مینوفیکچرنگ بیس نہیں تھا, ایک ایگزسٹینشنل تھریٹ تھا کہ آپ پہ کوئی قبضہ کر لے گا, جو کہ واقعی تھا. یہ تو ویسے ہی آج کل ایک چل رہا ہے نا بیانیہ کہ ایسے, وہ واقعی ضرورت تھی آپ کی اور ہے. اب ان نیچرل اسٹیٹ ہے نا, ایک ان نیچرل اسٹیٹ, آئی ہوپ یو نو واٹ آئی مین. تو اس کو رکھنے کے لیے اکٹھا آپ کو بہت سارا پیسہ ڈیفینس پہ لگانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کی ڈیٹ سروسنگ آ جاتی ہے, اتنے قرضے آپ لے چکے ہیں, اور اس کے بدلے میں ظاہر ہے آپ اس طرح نہیں کر سکے گروتھ. کچھ اس میں بنیادی پرابلمز ہیں, میں بتا دیتا ہوں. سب سے بڑا پرابلم ہے انرجی کا. ہم نے ڈیمز بنائے آخری ایوب خان دور میں, ٹھیک ہے. پھر ظاہر ہماری کچھ
اس طرح کی پاورز تھیں جن کو سوٹ نہیں کرتا تھا کہ ہم ڈیمز بنائیں، تو انرجی ہم سستی نہیں کر سکے. جب انرجی سستی نہیں ہوتی تو مینوفیکچرنگ سستی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مینوفیکچرنگ میں 2 انگریڈینٹس ہوتے ہیں، ایک لیبر ہیوی مینوفیکچرنگ میں اور ایک انرجی. آپ کی انرجی اتنی مہنگی ہوگی ہے کہ آپ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے دنیا کے. چائنا مفت دے رہا ہے، چائنا سے کیسے کمپیٹ کریں گے، رائٹ؟ تو یہ انہیرنٹ فلاز ہیں ہمارے سسٹم میں، رائٹ؟ ٹھیک ہے. ہمیں بیسیکلی پھر ڈیموکریسی اٹ سیلف از اے بگیسٹ پرابلم ان پاکستان، کیونکہ پیپل آر ناٹ پریفرڈ. ایک کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی وداؤٹ لٹریسی از انارکی. تو لوگ سمجھتے ہیں بڑا شعور آ گیا ہے، کوئی کسی کو شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو. تو لوگ غلط لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں غلط ریزنس کی وجہ سے. تو یہ سب کچھ تو ایجوکیشن سے ٹھیک ہوگا نا؟ یہ سارا ساتھ ساتھ چلتا ہے. وہ کہتے ہیں کیچ 22 ہے، پہلے کون سی چیز ٹھیک ہو. ایجوکیشن میرا تو خیال ہے کہ کاش کوئی بناولنٹ ڈکٹیٹر 20 سال چل جاتا، ایوب خان ہی چل جاتا، ٹھیک ہے، تو وہ شاید وہ تعلیم کو کافی بہتری آئی تھی آپ کو ایوب خان دور میں، بڑا اچھے اس پہ کام ہوتا. آلدو میں کوئی ڈکٹیٹرشپ کا فین نہیں ہوں، لیکن ہمیں ایک کم از کم ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کو اتنا ٹائم مل جاتا نا کہ چیزیں صحیح ڈائریکشن میں ڈال جاتے. نہرو صاحب جس طرح انڈیا میں کر گئے IITs بنا گئے، تو ابھی تک ان کو پے آف کر رہی ہے نا، پھر وہ اس سے نکل گئے اس کیچ 22. ہم پھر بھی اسے کیوں نہیں سیکھ رہے؟ انڈیا 80s اور 90s میں IT یونیورسٹیز بنا رہا تھا، اور آج دنیا کی کوئی بڑی کمپنی اٹھائیے، گوگل اٹھا لیجیے، آپ کوئی بڑا سافٹ ویئر ہاؤس اٹھا لیجیے، ان کے جو پریزیڈنٹس ہیں جو ان کو مینیج کر رہے ہیں وہ انڈینس ہیں. دیکھیں ہم نے مشرف دور میں نا ہمارے پاس ایک چانس تھا، انہوں نے کوشش کی مشرف صاحب کے دور میں، یہ HEC بنا، کچھ ڈائریکشن کچھ بہتر ہوئی، پھر اس سے پہلے بالکل ہی فارغ کام تھا. تو کچھ سیدھا کرنے کی کوشش کی، ان کے پاس 5-6 سال تھے، دہشت گردی پہ جنگ بھی چل رہی تھی، سارا کچھ تھا، 6 سال تھے. ہی ٹرائی ٹو پٹ اٹ ان رائٹ ڈائریکشن. اس کے بعد سے جو تینوں گورنمنٹس آئیں، نون کی، پھر پیپلز پارٹی کی، پھر نون کی، پھر ہماری، ہم تو بیسیکلی فائر فائٹنگ کرتے رہے تھے، کیونکہ آپ کے پاس وہ جو اوریجنل ریزن تھی کہ اکانومی گرو نہیں کر سکی. پھر جب ریسورسز لمیٹڈ ہو جاتے ہیں نا، پھر آپ پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر تعلیم پہ دیتے ہیں. سو کچھ پرائرٹیز تھی جو میرا خیال ہم سے غلطیاں ہوئیں اس میں. ووٹر، کیونکہ ڈیموکریسی ہے نا، ووٹر کا پریشر ہے. ووٹر کو پہلے ان کو نہیں پتا کہ ان کے لیے یونیورسٹی ضروری ہے، سڑک ضروری ہے. کچھ بات ان کی بھی ٹھیک ہے کہ سڑک ہوگی تو یونیورسٹی جائیں گے. تو یہ سارے چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ویری کمپلیکس ایشوز ہیں. یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہنا، لیکن چلے ووٹر کو تو نہیں پتا، لیکن راجا یاسر ہمایوں تو یونیورسٹی آف فلوریڈا سے پڑھ کے آئے ہیں نا، اینڈ ہی نوز ہاؤ دا سسٹم ورکس. کہ اگر سڑک تو چلے بنا دی، لیکن اگر تعلیمی ادارے کا معیار بہتر نہ ہوا، تعلیمی ادارہ اچھا نہ ہوا، تو یہ سڑک تو 5 سال بعد پھر ٹوٹے گی، پھر بنے گی، لیکن وہ جو بچہ اس اسکول سے پڑھ کے نکلے گا لو اسٹینڈرڈ سے، اس نے اگلے 25-50 سال اس سسٹم کا حصہ رہنا ہے. دیکھیں آپ اپنے لیول پہ نا کچھ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے اپنے حلقے کو لوگوں کو کہا کہ یار میں کوئی سڑکوں کے پیسے نہیں لے رہا، یونیورسٹی بنے گی. وہ آپ کے نام سے میں پوری پولیٹیکل لاٹ کی بات کر رہا ہوں، میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اسکول بنے گا، یہ تو میں نے کنونس کرنا ہے نا آپ نے، کیونکہ میرا نام لیا نا کہ آپ کو کیوں نہیں پتا. تو مجھے تو پتا ہے، لیکن ہمارے MPs کو تو نہیں پتا. آپ ذرا MPs کا لیول تو چیک کریں کبھی. اچھا چلیں یہ بتائیے کہ یہ سب چل رہا تھا، اور پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PTI گورنمنٹ کے معاملات خراب کب اور کہاں سے ہونا شروع ہوئے؟ یہ بیسیکلی جی تھوڑے سے کمپلیکس ایشوز ہیں، مے بی کچھ باتیں کھل کے ڈسکس نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال میں آپ کو اتنی ہنٹ ضرور دے سکتا ہوں، یہ انٹرنیشنل مسائل تھے، یہ کوئی لوکل مسائل نہیں تھے. وہ جہاں خان صاحب کا اشارہ تھا وہیں سے تھا؟ امریکہ نہیں، امریکہ نہیں تھا. امریکہ تو دیکھیں جن کو تھوڑی بہت بھی سمجھ ہے نا انٹرنیشنل پالیٹکس کی، ان کو یہ پتہ ہے کہ پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہوا ہے. انڈیا امریکہ کے ساتھ ہے، انڈیا اور امریکہ کا اسٹریٹجک الائنس ہے، اور آج سے نہیں ہے، یہ 2000 سے آن ورڈز ہے. آپ تو چائنا لابی میں ہیں، تو امریکہ کے ناراض ہونے پہ ہماری حکومتیں نہیں چینج ہوتی ہیں. تو اتنی سی بات، اس سے مزید ڈسکس نہ کیا جائے. میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ تو پھر سب ہوا، اور آپ کو پہلی دفعہ کب یہ فیل ہوا کہ ناؤ دا ٹائم از ہیئر اینڈ وی ہیو ٹو موو اور لیو؟ گورنمنٹ کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم ویئر کوڈ وی گو رانگ، کیونکہ ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم تو اسی لابی میں ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ. تو بعد میں کافی لیٹ مجھے جا کے ایکچوئل سمجھ آئی کہ ہمارا مسئلہ کیا بنا ہے. ادروائز اپیرنٹلی نہ تو خان صاحب فوج کے خلاف تھے، نہ ہم کسی ایسے ملک کے خلاف تھے جس کے فوج ساتھ ہے. تو اپیرنٹلی دیر واز نتھنگ رانگ. آئی واز ریئلی کنفیوزڈ ایون ود آل مائی نالج کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ایون جب پنجاب کی ہماری نو کانفیڈنس موو ہو رہا تھا، اور مجھے یقین تھا یہ نہیں ہونا، اور کسی اور لائنس پہ میں سوچ رہا تھا کہ پھر تو بہت برا ہونا ہے. اچھا یہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ جب چلی گئی، اب خان صاحب بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں جا چکے تھے، تو ادارے کے اندر سے کوئی ان کو سپورٹ تھی جس کا اینڈ 9 مئی نکلا؟ یہ مجھے نہیں پتا، میرا نہیں خیال.
چاہے تھوڑے بہت تو ہمدرد ہوں گے ہی، ظاہر ہے لوگ عام لوگ ہی ہیں نا، ادارے میں کون سا کوئی جنات ہیں، پاکستانی ہیں، کوئی آپ کا بھائی ہے، کوئی میرا بھائی ہے، کوئی کزن ہے، کوئی تو کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے، لیکن وہ ایسے ادارہ جو ہے وہ اپنی وہ نہیں ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کرتا. جن دنوں آپ کی عمران خان سے زمان پاک میں ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں تو کیا پلاننگ چل رہی تھی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ادھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی ہے، ادھر اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہیں ہو رہی اور وہ ایک محاذ بنا ہوا ہے، آپ کیا مشورہ دیتے تھے اور آپ کو کیا بتایا جاتا تھا؟ دیکھیں جی، میری جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پی ٹی آئی کی کبھی یہ نیت نہیں تھی کہ اتنے تعلقات خراب ہو جائیں. اچھا. ہم صرف اپنی یا پارٹی جو ہے وہ اپنی ناراضگی اور اسٹرینتھ شو کر رہی تھی کہ ہم سے راضی ہو جائیں. اچھا. تو کہہ لیں کہ اٹ وینٹ رانگ. میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور یہ میں پورا مجھے یقین ہے اس بات پہ، کوئی ایسے ہی تھا. کس کے مشورے پہ اٹ وینٹ رانگ؟ نہیں، مشورہ نہیں ہوتا یہ ہے کہ اتنے زیادہ کچھ ہاکس ہوتے ہیں، کچھ ڈوز ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ایسے کرنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں ایسے کریں گے، لیکن آپ نے راضی کرنا ہے اپنے کسی جس کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں. ایک مشورہ دیتا ہے کہ یار اسے معافی شافی مانگتے ہیں جا کے، جو کہتا ہے وہ کر لیتے ہیں. ایک مشورہ دیتا ہے نہیں اس کو تھوڑی تڑی دیتے ہیں، آپ پہ ہی راضی ہوئے گا. تو بس یہ دو ایٹیٹیوڈس کا فرق یہ ہے. جو آج کل انٹرویوز دے رہے ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تڑی دینے والے فواد چودھری تھے، شہباز گل تھے، مراد سعید تھے، حماد اظہر تھے، تو یہ لوگ تھے. دیکھیں آپ کو یہ فرسٹ ہینڈ پتہ ہے کہ کون ہاک تھا کون نہیں تھا. ٹی وی پہ آ کے جو جس طرح کی گفتگو کرتا تھا اس میں مجھے نام لینے کی کیا ضرورت ہے، میرے تو سارے ایکس کلیگ رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ ایسی تڑیاں لگاتا کون تھا؟ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، تو میں نے کسی نام آڈینس کو تو بتائیں نا. آڈینس بھی ٹی وی دیکھتی ہے نا، اس کو پتا ہے کہ کون ٹی وی پہ کیا بات کہہ کرتا رہا ہے. ہے ایسے نام لینے میں ڈر ہے؟ نہیں، ڈر تو کوئی کہیں یہ نہ ہو کہ یہاں نام لینے اس کے بعد آپ کو کہیں پریس کانفرنس کرنی پڑے جو پہلے آپ کر چکے ہوئے ہیں ویسے. نہیں، میں نے پریس کانفرنس پہلے بھی نہیں کی، میں نے صرف پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا، اور وہ بھی بڑا جو میرا دل تھا وہی کیا تھا، اور میں اسے پہلے ہی چھوڑ رہا تھا. لیکن جو نام کسی بندے کا لینے میں مجھے اس لیے پرابلم ہے کہ میرے سارے کولیگز ہیں، میں نے کل پھر ملنا ہے ان کو، مجھے کیا ضرورت ہے ان کے بارے میں بات کرنے کی. لیکن پارٹی میں ایسے ایلیمنٹ تھے آبویسلی. دیکھیں ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، نون لیگ میں بھی کچھ لوگ ہاکس ہیں، کچھ لوگ کہتے تھے لڑائی کرو میاں صاحب کو، کچھ کہتے تھے نہ کرو. آج کل ان کی چل رہی ہے جو نہ کرو والے ہیں. شہباز شریف صاحب ہمیشہ سے کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ لڑائی ہو، ٹھیک ہے. کچھ لوگ تھے وہ کہتے تھے کرو، تو یہ تو ہر پارٹی میں ہوتا ہے نا، مطلب اس میں کیا ایسی کوئی بات ہے. 9 مئی کو آپ کہاں پہ تھے؟ میں گھر پہ تھا ایکچولی. ایگزیکٹلی میں بتا دیتا ہوں، میں 7 مئی کو خان صاحب کے ساتھ گیا تھا تاریخ پہ، 7 کو یا 7 کو تھی غالباً. تو میں چکوال رک گیا واپسی پہ، تو مجھے کال آئی کہ میٹنگ ہے ایک 8 مئی کو. تو میں پھر آ گیا کیونکہ ہمارے صدر تھے عامر کیانی صاحب، انہوں نے کہا خود ہی جا کے دیکھ لو کیا. سو میں میٹنگ پہ آیا، 8 کو میٹنگ تھی، اس میں کوئی ایسی ڈسکشن نہیں تھی کہ ایسے کرنا ہے یا ویسے کرنا. ایک جنرل احتجاجی جو تحریک چل رہی تھی اس کے بارے میں. یہ نظر تھا گرفتاری ہونے والی ہے؟ نہیں، اس پہ بات نہیں ہوئی، لیکن آبویسلی نظر تو آ رہا تھا آج نہیں تو کل ہو جائے گی. پر یہ کوئی ڈسکشن وہاں پہ ایٹ لیسٹ میرے سامنے نہیں ہوئی کہ کل یہ ہونا ہے. اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ساتھ چلیں اسلام آباد. تو میں نے کہا جی میں بہت تھک گیا ہوں اور ابھی پہنچا ہوں، تو میں صبح 8 بجے اٹھنا ممکن نہیں ہوگا. صحیح. سو میں پھر گھر بھی کوئی 2-3 بجے گیا، تو 3 بجے جا کے گھر جا کے سو گیا. جب نیکسٹ مارننگ پتہ چلا کہ خان صاحب اریسٹ ہو گئے تب میں اٹھا. تو پھر میں نے پارٹی لیڈرشپ سے بات کی، اسد عمر صاحب سے یا وہ سیف نیازی وغیرہ. انہوں نے کہا جی ابھی کچھ نہیں کرنا، ابھی ہم کورٹ میں جا رہے ہیں. اچھا. سو آئی جسٹ ویٹڈ. اس کے بعد ورکرز کے مجھے کیوں میرا فون آن تھا، مجھے آئی جا رہے تھے کہ جی احتجاج کریں. آپ تھے اسلام آباد میں؟ نہیں، میں لاہور اپنے گھر میں. تو میں نے سوچا کہ ایٹ لیسٹ پتہ کرتا ہوں پھر پوچھتا ہوں. پھر جب میں نے کال کی تو سب کے فون بند آ رہے تھے. سو آئی ڈیسائیڈ کہ زمان پاک جاتا ہوں اور جا کے ان سے پوچھتا ہوں وہاں پہ کوئی ہوگا کنٹرول روم میں. سو زمان پاک گیا، وہاں پہ نہر بند تھی، آئی کوڈنٹ کراس. تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے پوچھا کہ کہاں ہیں، انہوں نے کہا جی یہ سب لبرٹی مارکیٹ چلے گئے. سو آئی تھاٹ کہ لبرٹی جا کے پوچھ لیتا ہوں، کوئی تو ہوگا بتائے گا، لائن دے گا. جب لبرٹی پہنچا تو پتہ چلا جی کینٹ چلے گئے. تو میں نے ان کو کہا جو لوگ تھے کہ بڑی بے وقوفی کی ہے انہوں نے کینٹ جانے والی، دے شوڈنٹ ہیو ڈن دیٹ. اور پھر میں کیونکہ میرا تو اپنا گھر کینٹ میں ہے تو میں نے سوچا میں تو نہیں جاتا اس طرف. سو میں نے اپنے ایک دوست کو کال کی کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، تو اس کے بعد دیکھتے ہیں. تو جو لوگ وہاں پہ کینٹ میں نہیں تھے ان میں آپ نہیں تھے وہاں پہ، شفقت محمود صاحب لبرٹی تھے واپس چلے گئے. میں بھی لبرٹی سے اپنے دوست کے گھر چلا گیا. تو آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ جب اتنا چارج کراؤڈ ہوتا ہے نا، اس کو آپ ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں تو اینی تھنگ کین ہیپن. اٹ واز پی ٹی آئی کراؤڈ آبویسلی. ورکر تھے سارے غصے میں تھے. اس میں جو وہ کہا جاتا ہے کہ باہر سے کچھ لوگ تھے وہ شاید ہوں بھی. دیکھیں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. آپ کو کوئی انسٹیگیٹ کرے کہ فلانے کو گولی مار دو اور آپ مار دیں تو گولی تو آپ نے ماری ہے نا. تو وہ تھے تو ہمارے ورکر ہی ہیں، ڈس اون کر دیں بیچارے سارے ہمارے
مجھے بڑا افسوس ہے ان سب کا. ڈاکٹر یاسمین راشد کا اس میں کیا کردار تھا؟ دیکھیں جی، منع کر ڈاکٹر رہی تھی؟ صاحبہ تو میری چکوال کی بھی ہیں اور میری بڑی قریب ہیں اور بڑی میری محترم ہیں. مجھے انتہائی افسوس ہے. ان کو تو وہ جانا بھی نہیں چاہ رہی تھی. کون لے گیا؟ کچھ نوجوان لڑکیاں ان کو لے گئیں زبردستی. تو پھر گئی تو ڈاکٹر صاحب نا، گولی تو مار دی نا آپ نے. یہ تو میں تو گئی تو تھی، ظاہر ہے اس میں کون سی کوئی ڈھکی چھپی بات. لیکن وہ منع کر رہی تھی وہاں آپ پہ. کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ میں بھی 15 منٹ پہلے پہنچ جاتا تو مجھے بھی لے جاتی. میں کیسے نہ کرتا؟ آپ لیڈر ہیں نا، آپ کو 4 بندے کہہ رہے ہیں چلو جی چلو خان صاحب، تو آپ بھاگ بھی نہیں سکتے. اللہ نے بچا لیا بس. یہ جو نوجوان لڑکیاں تھیں اس میں یہ صنم جاوید، طیبہ راجہ، میں ان یہ کو جانتا نہیں، میں ذرا دور ہی رہتا ہوں. یہی ان کے ڈاکٹر صاحب کے ارد گرد یہی لڑکیاں تھیں؟ کیس یہی ہوں گی، یہ لے مجھے گئے. پتہ نہیں ہے. لیکن مجھے وہاں پہ جو لوگ تھے بزرگ جو نہیں گئے تھے، جو کہہ رہے تھے ہمیں نہیں لڑنا چاہیے اداروں سے، انہوں نے کہا جی، میں کہ ڈاکٹر صاحب ان کے ہوئے تو بڑے سیانے نے. تو انہوں نے کہا کہ یہ انہوں کا دل نہیں سی جی، انہوں نے زبردستی روک کے لے گئی کچھ کڑیاں. دیٹس آل آئی نو. تو ابھی جتنی قیادت جیل کے اندر ہے وہ کیا پریس کانفرنس پہ نہیں مان رہی، یا انہیں آفر نہیں کیا جا رہا کہ انہیں ٹرائل ہی کرنا ہے اور ان کا فوجی عدالتوں میں کیس چلنا چاہیے؟ میرا خیال ہے فوجی عدالتوں والا تو ایشو ختم ہو چکا ہوگا شاید. میرا ابھی خیال سپریم کورٹ نے تو اس کو قلعدم قرار دے دیا ہے، ہاں، لیکن وہ کل ایک پریس لیکن کانفرنس بھی ہوئی ہے جس میں پھر سے وہ کہا گیا کہ اس کو میرا چیلنج خیال ہے کریں. کہ یہ ڈائریکٹلی انوالو تھے زیادہ تر. شاید کوئی ایشو ہو ایسا بھی، کیونکہ ان میں سے اکثر وہ تھے جو چاہتے نہ چاہتے ہوئے کینٹ میں پہنچ گئے. آپ نے تحریک انصاف کو مکمل طور پہ چھوڑنے کا اور سیاست چھوڑنے کا بھی آپ نے اعلان کر دیا کہ بس اب میں الیکٹورل پالیٹکس نہیں کروں گا. تو آپ کا نہیں خیال، اور دیگر جو آپ کی پارٹی کے لوگ تھے، کسی نے IPP کو جوائن کر لیا، کسی نے سیاست چھوڑ دی، کسی نے انٹرویو دے دیا، یہ حق کارکن کو نہیں ملنا چاہیے تھا کیا کہ وہ بھی اپنی غلطی پہ معافی مانگ لیتا؟ تو ملا ہے لوگوں. کون کارکن؟ کارکن تو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. نہیں، وہ تو کارکن جو آگے گئے ہیں وہی جیلوں میں ہے نا. جو تھے ہی نہیں اس علاقے میں وہ تو نہیں ہے. عثمان ڈار کی ویڈیوز موجود ہیں، اور بعد میں انٹرویو دے دیا اور بس پھر باہر آ گئے. صداقت عباسی اور صداقت عباسی نے کہاں تھے؟ کدھر گئے تھے؟ وہ تو تھے ہی نہیں. وہ تو صدر بھی نہیں تھے اس وقت. صدر تو عامر کیانی تھے جو منع کر رہے تھے کہ نہ جاؤ. آن ریکارڈ اس دن انہوں نے منع کیا کہ نہ کرو یہ. اور میں تھا جنرل سیکرٹری پنجاب کا، نواز کا. تو ہم تو نہیں گئے دونوں. تو آپ کا خیال ہے کارکنان کو موقع نہیں ملنا چاہیے؟ آپ کی پارٹی کے کارکنان تھے نا. میرا تو خیال ہے کہ سب کو عام معافی ملنی چاہیے، لیکن وہ معافی مانگے تو ملے نا. آپ کا خیال ہے معافی مانگ نہیں رہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کو غلطی کا احساس تو پہلے تو آپ کہیں نا کہ جی ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اور غلط کیا. ٹھیک ہے. مطلب یہ کوئی تکی نہیں نا بنتی. بے تکی سی بات ہے. عدالت نے پکڑا ہے آپ کے لیڈر کو، آپ نے چڑھائی کر دی کینٹ میں جا کے کور کمانڈر ہاؤس پہ. تو نان سینس ہی ہے نا. اس کی کوئی آپ کو احساس تو ہوگی غلط ہوا ہے. اگر آپ کہیں گے ہم نے تو کیا ہی نہیں، ہمیں تو کوئی زبردستی لے گیا تھا، ورگلا کے لے گیا تھا، یہ تو غلط بات ہے نا. ایسے تو نہیں ہوا. آپ کا خیال ہے اس سلسلے میں کچھ لوگ ایسے بھی گرفتار ہوئے ہوں گے جو معصوم ہوں گے، جن کی جس نے لوکیشن کی بات کی تو آپ اپنے دوست کے گھر چلے گئے، کینٹ اپنے گھر نہیں گئے؟ میں کینٹ گیا ہی نہیں. وہ تو میں کیولری گراؤنڈ چلا گیا تھا. اپنے دوست کی طرف چلے گئے نا. تو وہاں پہ جو ارد گرد لوگ تھے جس کی وہاں پہ لوکیشن ٹریس ہو رہی ہوگی، ہاں ہوں گے ڈیفینیٹلی. ان کو تحقیقات میں پھر چھوڑ دینا چاہیے. چھوٹے بھی ہیں لوگ بہت سارے. تو اس کے بعد کسی نے آپ سے رابطہ کیا تحریک انصاف میں سے، آپ کے سیاست چھوڑنے کے اعلان سے پہلے یا بعد میں؟ دیکھیں، میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ میں نے اس دفعہ ٹکٹ ہی نہیں لیا تھا. جی وہ آپ نے جی میں نے پہلے آپ کو انفارملی بتایا. تو میں تو الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہ رہا تھا. اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مجھے لگ رہا تھا اگر یہ جیت بھی گئے تو ہم چینج والا ایجنڈا تو فارغ ہو گیا. اب ہم ایک ٹریڈیشنل پارٹی ہیں، الیکشن لڑیں گے جیت جائیں گے، وہی کریں گے جو باقی سارا کچھ کرتے ہیں. رائٹ. تو وہ جو ایک امید تھی 18 میں وہ نہیں تھی، وہ ختم ہو چکی تھی. وہ ختم مجھے تو ہو چکی تھی. ابھی بڑی مجھے کلیئرٹی ہے نہ ہمارے سمیت کوئی بھی نہیں لا سکتا چینج. ٹھیک ہے. تو میں اس لیے پالیٹکس چھوڑ دیا میں نے، کیونکہ میری ایک زندگی کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اب میری وہ ایج بھی نہیں ہے کہ میں زیرو سے شروع کر دوں دوبارہ. آپ نے پالیٹکس چھوڑتے ہوئے کہا کہ میں ریولیوشنری سیاست کا حصہ نہ بننا چاہتا تھا، نہ بننا چاہتا ہوں. جی نہیں بننا چاہتا. کیوں؟ آپ نہیں چاہتے کہ نظام چینج ہو جائے اور یہ ملک بھی بہتر ہو؟ میں جو ریولیوشن ہوتی ہے نا جی ہمیشہ خونی ہوتی ہے. اور جتنے انقلاب ابھی ریسنٹ ہسٹری میں آپ دیکھ لیں، انقلاب فرانس، انقلاب روس، انقلاب ایران، یہ 3 بڑے انقلاب آئے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرے ہیں. اور اس کے بعد بھی انقلاب آیا کوئی نہیں. ٹھیک ہے. روس میں بھی کیا ہو گیا پھر. رائٹ. تو میرا خیال ہے انقلاب ڈزنٹ ورک. یہ ایولیوشنری چینج ہے. لوگوں کے خیالات چینج ہوں، لوگ اندر سے چینج ہوں. تبدیلی تب آئے گی جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے. ٹھیک ہے. جب عوام بدلے گی. عوام کہتی ہے تبدیلی آ جائے. عمران خان تبدیلی نہیں لا سکتا اکیلا. ہر بندے کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. میں کہتا ہوں جی میں تو ٹیکس بھی کھاؤں، یہ بھی کروں، وہ بھی کروں اور ملک ٹھیک ہو جائے. ایسے نہیں ہو سکتا. میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. جب قوم کا کردار امپروو ہوگا، قوم امپروو کرے گی، ریڈی ہوگی چینج کے لیے، پھر آئے گی. جو میرا رائے تھی کہ شاید ٹاپ ڈاؤن سے آ جائے، وہ تو پھر یا تو رسول پاک ٹائپ کو اس لیول کا بندہ تو رسول ہی تھے. عام بندے کے بس کی بات نہیں. تو جب آپ نے
سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا سوچ رہے تھے, کسی دوست سے مشورہ بھی کیا ہوگا, فیملی سے بات کی ہوگی, فیملی ساری پالیٹکس میں ہے, تو پیپلز پارٹی نون لیگ کہیں سے رابطہ نہیں ہوا کہ ساڑھے لے آئے ہو؟ ہاں ڈیفینیٹلی میرے دوستوں نے کہا, میں نے کہا یار میں تو پالیٹکس میں ایم پی اے بننے کے لیے آیا ہی نہیں تھا, تو ہم تو آئے تھے ایوولوشنری چینج لانے کے لیے, اور مجھے لگتا تھا کہ اگر کوئی لا سکتا ہے تو عمران خان. جب عمران خان صاحب بھی نہیں لا سکے بلکہ خود ہی چینج ہو گئے, تو پھر کہیں جانے کا فائدہ نہیں. کوئی مجھے اور تو کسی میں ایبلٹی نہیں ہے, نہ کسی کی ویژن ہی نہیں ہے, کوئی لانا چاہتا ہی نہیں تو لائے گا کیسے. یہی اسی چینج کے بارے میں سوچ کے تو آپ کے انکل ہیں راجہ ریاض, وہ تحریک انصاف میں گئے اور پھر واپس پی ایم ایل این میں آگے اپوزیشن لیڈر بھی رہے, اور پھر اگلے ہی دن جب اسمبلی ختم ہوئی تو تحریک اس کو انہوں نے کو جوائن کر لیا. دیکھیں ان کی ہے پالیٹکس اپنی, ٹھیک ہے, اور وہ پی ٹی آئی میں وہ کسی چینج کے لیے نہیں آئے تھے, نہ ہی اور کوئی جتنے پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے ووٹ دیکھ کے آئے تھے, سیدھی سی بات ہے. اور پی ٹی آئی کہ جی اب نون کے خلاف لڑنا ہے تو ٹریڈیشنل سیاستدان ہے نا, دوسرا دھڑا جب پی ٹی آئی بن گیا سب الیکٹیبلز آ گئے پی ٹی آئی میں. پی ٹی آئی کو بھی ان کی ضرورت تھی یا انہوں نے کسی طریقے سے لے لیے ٹکٹس, رائٹ. میں نے تو کسی کی سفارش نہیں کی, بلکہ آپ پہلے سے پی ٹی آئی میں تھے, سفارش کو بتایا ان کا کہ آ جائیں, آپ نے ان سے کہا ہو کہ پی ٹی آئی آ جائے؟ ایکچولی وہ تو شاہ محمود قریشی صاحب کے تھرو آئے تھے, ٹھیک ہے, اور وہی ان کے پرانے تعلق والے بھی تھے, ان کو میری ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ ان کا اپنا ایک لیول تھا اس پہ, وہ آگے اور بھی بہت سارے لوگ آئے تھے. تو پھر جب وہ واپس پی ایم ایل این میں گئے تو آپ کو نہیں کہا کہ ادھر آ جائیں یہاں سے؟ دیکھیں میری ان سے پالیٹکس بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. مجھے پی ایم ایل این میں میرے تو حسین اور حمزہ میرے ساتھ ایجوکیشن میں پڑھتے رہے, میں نے جانا ہو تو مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں تھی, پہلے بھی نہیں تھی, اب بھی نہیں ہے. تو میں تو کبھی جانا نہیں, مجھے ان کی پالیٹکس سے اختلاف ہے, وہ تو رائٹ ونگر ہے, میں تو لیفٹ کا ماننے والا ہوں. آپ اس پہ ویسے ایک کامنٹ کر دیں کہ ایک بندہ جو ایک اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر ہو, اور اپوزیشن لیڈر اب آبویس سی بات ہے وہ گورنمنٹ کو سپورٹ تو نہیں کر رہا ہوتا, وہ گورنمنٹ پہ تنقید ہی کر رہا ہوتا ہے, اور اسمبلی ختم ہو, اس کی ملاقات ہو لندن میں نواز شریف سے, اور اگلے دن وہ پی ایم ایل این میں چلا جائے, تو ڈو یو تھنک کہ وہ چلے ہلکے کے عوام ان سے کیا سوال کرتے ہوں گے؟ آپ نے تو بتا دیا کہ آپ کی پالیٹکس ان سے ڈفرینٹ ہے, یہ اچھا قدم تھا یا برا فیصلہ تھا؟ دیکھیں جو اس ملک کی پالیٹکس ہے نا, جس میں جو کچھ ہو رہا ہے اور لوگ سارا کچھ ڈائجسٹ کر جاتے ہیں, میں اگر پرسنلی آپ میرے سے پوچھیں, جو میں نے بات کی تھی جب وہ ان لوگوں نے پارٹی چھوڑی تھی سب لوگوں نے, میں نے ٹی وی پہ آ کے یہ بات کی تھی کہ ایک آنریبل طریقہ ایگزٹ کرنے کا یہ تھا کہ اگر آپ کو عمران خان صاحب نہیں پسند رہے, اور جو کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب انسان ہے, تو آپ استعفیٰ دے دیں, پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آپ جیت کے آئے ہیں, یہ لیں استعفیٰ, اور پھر اسی وقت الیکشن لڑیں. تو دیٹ از دا آنریبل ایگزٹ ایکچولی میری رائے میں. اور یہ لیکن کسی نے نہیں کیا, وہ تو یہ کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے, کیسی باتیں کر رہے ہیں. سو لاسٹلی عمران خان کا فیوچر کیا ہے؟ اچھا بھی ہو سکتا ہے, دیکھیں کوئی پتہ نہیں چلتا. ابھی کوئی 2 سال پہلے کہہ سکتا تھا, 3 سال پہلے, کہ میاں صاحب پھر وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے اور شاید جیت بھی جائیں. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں, پالیٹکس از اے گیم آف پاسبلٹیز, تو آ بھی سکتے ہیں. سم ہاؤ اگر مینیج ہو جائے, عمران خان جیل سے آپ کو فون کریں راجہ یاسر کو, راجہ یاسر کیا بات, ایک بات کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا کہ سسٹم کیسا بنے, الیکشن لڑیں اور کریں سیاست, میں خود نہیں کروں گا. تھینک یو ویری مچ راجہ یاسر ہمارے ساتھ.